إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون جمعیت اہل حدیث دھولیے کے امیر محترم جناب محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ، علماء کرام، میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین جگہوں پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اللہ کو پکارو، دعا مانگو تو ان ناموں کے ذریعے سے، یعنی ان ناموں کا وسیلہ لگا کر، جائز وسیلوں میں اللہ سے مانگنے کے لیے جو جائز وسیلے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بہتر وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما، کون سے اسما؟ کہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کون سے نام ہیں؟ اس کا ماخذ اور ذریعہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے۔ ہمارے اپنے ذہن و دماغ سے، کسی عالم کے استنباط سے اللہ کے نام طے نہیں کیے جا سکتے۔ اسی لیے شریعت کی اصطلاح میں، عقیدے اور دینی کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے وہ امور جو قرآن اور حدیث پر موقوف ہے، انسان اپنی عقل اور قیاس سے وہ چیز طے نہیں کر سکتا۔ لہذا جن امور کو توقیفی کہا جاتا ہے، جیسے عبادات، جو قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جیسے بیان کی گئی ہیں، جتنی بیان کی گئی ہیں، اتنی ہی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ اگر اس سے کم زیادہ کی جائے، اس سے ہٹ کر کی جائے تو وہ بدعت کہلائے گی، عبادت نہیں رہ جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبادات توقیفی ہیں۔ تو ایمان اور عقائد سے متعلق جتنے امور ہیں جن کا تعلق غیبیات سے ہے، وہ سب کے سب توقیفی ہیں۔ غیبیات کی باتوں کو جاننے کا ذریعہ انسانوں کے پاس، ہمارے اور آپ کے پاس صرف ایک ہے، وہ اللہ کی وحی، یا تو وہ قرآن کی شکل میں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی شکل میں، مقبولہ حدیثوں کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اللہ کے جو نام بتائے ہیں اور جو صفات بتائی ہیں، ان ناموں کو ہم مانتے ہیں، ماننا پڑے گا۔ قرآن اور حدیث پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان ناموں کو مانیں۔ اللہ نے بتایا کہ یہ نام کیسے ہیں؟ اسماء الحسنہ ہیں، جن کا ترجمہ ہوگا بہترین، سب سے اچھے، اچھے نہیں، سب سے اچھے۔ حسنہ احسن کی مؤنث ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ، سب سے اچھے۔ اب جب ہم سب سے اچھے کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اچھا ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس میں معنی اور مفہوم ہے۔ اگر بندوں کا یا مخلوق کے لیے ہم کوئی لفظ، کوئی نام استعمال کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نام استعمال کر رہے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام سب سے اچھا نام ہے، تو اس کا مطلب سیدھا سادہ ہوا کہ اللہ کا نام معنی اور مطلب کے اعتبار سے مخلوقات کے ناموں کے مقابلے میں بالکل مکمل اور اعلیٰ درجے کا ہے. اس کا خود بخود یہ معنی ہوا کہ اللہ کے جو بھی نام ہیں اس کے معنی اور مفہوم ہے. اور قرآن نے جو کہا کہ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم کو اللہ کے نام کے ذریعے سے دعا مانگنی ہے تو جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اس دعا کی مناسبت سے اللہ کا جو نام ہے ہم اس کا حوالہ اور وسیلہ دیں گے. جیسے ہم یہ کہیں مثال کے طور پہ کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اب معافی مانگنے کے اعتبار سے اللہ کے ناموں میں سے کچھ ناموں کا انتخاب کریں گے کہ تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو تواب ہے، تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے. میں گنہگار ہوں، تو بخشش کرنے والا ہے، معاف کرتا ہے. یہ اللہ کا وہ نام ہے جو ہماری دعا سے مطابقت رکھتا ہے. اگر ایک آدمی مقروض ہے، بے روزگار ہے، گھر میں فاقہ کشی کی نوبت ہے، اب اسے رزق اور روزی چاہیے، تو اب روزی کا مطالبہ کرتے ہوئے اللہ کے کس نام کا حوالہ دے گا کہ پروردگار تو ہی رزاق ہے، تمام جہانوں کو روزی تو ہی دیتا ہے، تو ہی رب العالمین ہے، تیرے علاوہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے ہر ایک کی زندگی، ان کی بود و باش، ان کی پرورش کا انحصار تیری ربوبیت پر ہے، سب کو تو پال رہا ہے، سب کا پالنہار پروردگار تو ہے، لہذا میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تو ہی روزی دینے والا ہے، تو اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو روکنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت، کوئی ہستی دے نہیں سکتی، لہذا پروردگار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، تو رب العالمین ہے، تو خیر الرازقین ہے، لہذا تو مجھے رزق عطا فرما، روزی عطا فرما. اللہ کے نام کے ذریعے سے پکارنے کی یہ 2-3 مثالیں میں نے دی. اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے. اہل سنت والجماعت کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر آج تک یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کے جو نام ہیں بہترین نام اور سب سے بلند ترین صفات، ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے قرآن و حدیث میں آئی ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ صفات، اعلیٰ نام، بہترین نام ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ کے نام، مثال، صفات بہترین ہیں، سب سے بلند اور اعلیٰ ہے. ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، اس کی تعویل نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، کسی سے تشبیہ نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں. جب اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو اس کی ہم مثال نہیں دے سکتے. اگر کوئی اللہ کی کسی صفت اور نام کو بندوں کی کسی صفت اور نام سے مشابہت دے گا تو وہ قرآن کی اس آیت اور اس آیت سے کے معنی والی دوسری بہت ساری نصوص کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جیسا کہ بعض گمراہ فرقے اس راستے پر چلے گئے اور اس کے اثرات آج کچھ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اہل تصوف میں اور کچھ دوسرے بدعتی فرقوں میں پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں جو نام اور صفات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، جو اس کا اصل معنی ہے اس سے ہٹا کر دوسرا معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے اللہ کی صفت کلام ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے. عرش پر مستوی ہونے کا ذکر قرآن مجید میں، حدیثوں میں تقریباً 1000 دلیلوں میں موجود ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے یہاں اہل تصوف اور ہمارے یہاں جو تقلیدی فرقے کے لوگ ان سے متاثر ہیں وہ یہ انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کو عرش پر ماننے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے. اللہ ہر جگہ اور ہر چیز میں ہے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، مشرکانہ اور کافرانہ عقیدہ ہے. یہ بات جو میں جملے کہہ رہا ہوں ہمارے اس ہندوستان میں اگر یہ بیان کیا جائے اور بیان کیا جاتا ہے، میں نے خود بعض مرتبہ جمعہ کے خطبوں وغیرہ میں جب یہ بیان کیا تو خود مسلمانوں میں، سننے والوں میں کئی لوگوں نے بعد میں ملاقات کی اور یہ کہا کہ ہم تو ایسا ہی مانتے چلے آ رہے ہیں، ایسا ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. ان کو کافی کچھ سمجھانا پڑا. بعض لوگوں کو سمجھانے کے بعد بھی اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے علماء تو یہ بیان کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے نا، ہر ایک کے ساتھ ہے نا. تو
بہت سی دلیلیں دینے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو یہاں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ آپ مانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ آپ خود اپنے دل سے سوال کیجئے کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ جس طریقے سے ہے، کیا صبر نہ کرنے والوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہے؟ وہ سوچنے لگے، اور سوچنے والی بات بھی ہے۔ آپ ہی خود سوچئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ان کی خصوصیت ہوئی نا، جو صبر نہیں کرتے کیا ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہے جو صبر کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران غار میں جب تھے اور مکہ کے کچھ لوگ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچ گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، بخاری کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس کا جو جواب قرآن نے بھی نقل کیا ہے سورہ توبہ میں، کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، یہ جملہ قرآن میں نہیں ہے، اگلا والا ہے کہ اے ابو بکر، ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، قرآن نے بھی نقل کیا۔ اب یہاں سوال ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے، تو غار میں آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جو لوگ ڈھونڈنے گئے تھے اللہ ان کے ساتھ بھی تھا، تو کیا ان کے ساتھ بھی ویسے ہی تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو آپ اہل سنت والجماعت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہ کہیں گے کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ علم کے ساتھ ہے، اللہ کا علم، قدرت، اس کا احاطہ کائنات کے ہر وجود کو، ہر انسان کو، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ علم سے تو ہے ہی دوسروں کی طرح، ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کرتا ہے، تو اپنی مدد کے ساتھ ہے، اپنی نصرت کے ساتھ ہے، تائید کے ساتھ ہے، رحمت کے ساتھ ہے۔ یہ نیک بندوں کے ساتھ اس کی معیت زائد ہے، معیت خاصہ اس کو کہا جاتا ہے، خصوصی معیت، خصوصی ساتھ۔ تھوڑی سی بات تمہیدی لمبی ہو گئی، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں اور صفات علیٰ ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ توحید کی 3 قسموں میں سے ایک قسم، توحید کی ایک بنیاد جو ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے، دین کی پوری عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اس کا ایک اہم ستون ہے اللہ کے اسماء اور صفات کی توحید۔ اللہ کے جو نام ہیں قرآن میں، حدیثوں میں، ہم ان کو ویسے ہی مانتے ہیں، اور اس کے جو معنی اور مفہوم مانتے ہیں اللہ کے لیے مانتے ہیں، اس کو کامل مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے جیسا اللہ کی طرح کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص ان ناموں میں، ان صفات میں اللہ کی طرح کائنات کے کسی بھی ہستی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی پیغمبر کو، کسی پیر ولی کو اللہ کی طرح اگر مان لے تو یہ کھلے طور پر شرک ہوگا، کفر ہوگا، اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ آدمی، کیونکہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ توحید اسماء و صفات کا یہی معنی ہے کہ جو اللہ کے نام اور صفات ہیں اس میں ہم اللہ کو وحدہ لا شریک، اکیلا مانتے ہیں، تنہا مانتے ہیں، اس خصوصیت میں، اس صفت میں جو اللہ کے نام کے معنی اور مفہوم ہو رہے ہیں، اس میں کوئی اور اس کا ادنا سا بھی دخیل اور دخل انداز نہیں ہے۔ آپ بہت سی صفات پر غور کر لیجیے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ اسی نور کا ٹکڑا اور نور مجسم کہتے ہیں۔ عالم الغیب ہے، تو ہمارے ہاں کچھ قبر پرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، روافظ جو ہے اپنے 12 اماموں کو عالم الغیب کہتے ہیں، کچھ لوگ اولیاء اور صالحین کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو وہ شرک اکبر کر رہا ہے، اس کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں ہے، یعنی توحید قائم نہیں ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ میں بہت کھلے طور سے بیان کر رہا ہوں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ اور حصہ ہے دین کا۔ یہ صحیح نہیں ہے تو ہمارا دین ہی صحیح نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر شرک اکبر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی توحید ہمارے دین کی ایک جڑ، بنیاد اور اصل ہے، جس پر ہمارے پورے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ایک بات
بنیادی طور سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات قرآن و حدیث میں جا بجا بار 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 کیوں ذکر کیے گئے ہیں؟ آج کل ہمارے یہاں اسماء و صفات پر خاص طور سے ہمارے ہندوستان پاکستان میں اپنے سماج اور معاشرے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ ابھی دھوریے کہ آج کے پروگرام میں ہم نے جب یہ عنوان رکھا العزیز الجبار معنی اور تقاضے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو حیرت ہو یہ کیسا عنوان ہے، جبکہ ان عناوین کو قرآن نے سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، سب سے زیادہ۔ آپ قرآن کی کوئی بھی سورت، کوئی بھی آیت، کوئی بھی صفحہ کھولیے، جو بھی احکامات، مسائل، معاملات، مشرکین کے حالات ہوں، مومنین کے حالات ہوں، انبیاء کے واقعات ہوں، آخرت کا معاملہ ہو، توحید کا بیان ہو، شرک کی تردید ہو، احکام و مسائل کا ذکر ہو، گنہگار اور مجرمین کی سزاؤں کا تذکرہ ہو، ہر آیت کے آگے پیچھے کہیں کہیں درمیان میں آپ کو اللہ کے ناموں کا ذکر ضرور ملے گا۔ قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کے بعد الحمد کے بعد للہ، اللہ کا نام، رب العالمین اللہ کا دوسرا نام رب، الرحمن الرحیم تیسرا چوتھا نام، مالک یوم الدین یہ بھی اللہ، مالک بھی اللہ کا نام۔ قرآن میں بار بار وہو الغفور الودود، وہو الغفار، عزیز الحکیم، قرآن میں ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آخر میں پھر دو نام وہو العزیز الحکیم، پھر العزیز اور حکیم ہے۔ یہ جتنا ہے الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، سب اللہ کے نام۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بار بار ذکر کیا؟ ایسے ہی قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کے کلام میں کوئی بات، کوئی نقطہ بیکار، عبث، لغو، یوں ہی بھرتی کی بات آ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اللہ حکیم ہے، حکمت والا، بھرپور حکمت والا۔ اگر ہم کسی انسان کو دیکھیں سمجھ بوجھ والا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور کوئی ایسا کام کرتا نظر آئے جس کا فائدہ نہیں، تو بولتا کہ تم اتنے عقل مند ہو کے ایسی بیکار حرکت کر رہے ہو، پڑھے لکھے ہو کر ایسی لایانی کام کرتے ہو، ایسے لایانی کام کرتے ہو۔ اس کا مطلب آپ کا، ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص عقل والا ہے، باشعور ہے، علم والا ہے، تو اسے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اس کے علم اور شعور کے منافی ہے، خلاف ہے۔ اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انسان ہے نا، یہ تو ادھورا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، جب وہ حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، تو اس کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی لغو اور بیکار کام وہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے کلام میں کہاں سے کوئی کام بیکار ہو سکتا ہے، کوئی بات بیکار ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جس چیز کے لیے اپنے کلام میں جو لفظ استعمال کیا ہے، اہل علم نے بغور تحقیقات، تفصیلات کے بعد یہ بیان کیا کہ اگر عربی میں ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور اس معنی کو ادا کرنے کے لیے اس میں 100 دوسرے الفاظ بھی ہیں، تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہاں اس کا استعمال ان 100 الفاظ کے مقابلے میں سب سے بہتر، سب سے بلیغ اور سب سے صحیح ہے۔ اگر وہاں اس لفظ کو ہٹا کر عربی کا دوسرا لفظ رکھ دے تو وہ معنی، مفہوم، بلاغت نہیں آئے گی جو قرآن نے استعمال کیا ہے، اس میں جو بلاغت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا اتنا ذکر کیوں ہے؟ کئی علماء نے بیان کیا اس سلسلے میں۔ میرے نظر میں مولانا ابوالکلام آزاد کی جو تحریر گزری، بڑا پیارا لکھا انہوں نے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے ناموں کا بار بار ذکر کیا، یہ ہماری اور آپ کی بندوں کی ضرورت ہے، آپ کی میری ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک لمبی چوڑی تفصیل لکھی سورۃ النحل میں، لا تضربوا للہ الامثال کے تحت، میں وہ پورا پیش نہیں کر سکتا میں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب ایک بندہ اپنے رب کو، اپنے مالک کو مانتا ہے، یہ فطرت میں ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت میں ہے، کائنات کے ہر انسان، یہاں تک کہ فرعون جو رب کا، رب العالمین کا ایک ظاہر میں انکار کرتا تھا، قرآن نے کہا کہ دل میں مانتا ہے وہ، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ انہوں نے اس کا انکار تو کیا، مخالفت تو کر رہے ہیں، لیکن دل میں ان کو یقین ہے رب العالمین پر، تو یہ فطرت میں موجود ہے۔ جب ہم فطرت میں یہ مانتے ہیں کہ ہمارا پروردگار، پالن ہار، پیدا کرنے والی ذات ہے،
تو فطری طور سے ہمارے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے. دنیا کا ہر انسان کے اندر, وہ فرعون ہو, حامان ہو, ہاں آج کے بڑے سے بڑے کفار ہوں, امریکہ کا صدر ہو, برطانیہ کا ہو, ہندوستان کا کوئی بڑے سے بڑا فرقہ پرست ہو, کوئی لیڈر ہو, RSS کے ہو یا فلاں کے ہو, ان کے دل کی فطرت یہ سوال کرتی ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والا کون اور کیسا ہے. یہ فطرت کا سوال ہے, حاجت ہے انسان کی. اور اہل علم نے کہا کہ اگر انسان اپنے پروردگار کو نہ پہچانے تو اس کی زندگی کتنے بھی نعمتوں سے مالا مال کیوں نہ ہو, اس کو سکون نہیں ملے گا. دل کو سکون, چین اور آرام, زندگی کا لطف بنیادی طور سے سب سے اہم اس سوال کے جواب میں ہے کہ ہمارا پالنہار پروردگار کون ہے. ہم اپنے خالق و مالک کو پہچانے, اس کی معرفت حاصل. میں بار بار ایک قول علامہ ابن قیم اور سفیان ابن عیینہ کے حوالے سے نقل کرتا ہوں, جو شیخ عبدالرزاق اور بعض دوسرے علماء نے حوالوں کے ساتھ بیان کیا, کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سب سے مسکین, محروم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کی سب سے لذیذ چیز سے کو چکھے بغیر دنیا سے گزر جاتے ہیں, سب سے لذت والی نعمت. تو لوگوں نے سوال کیا, وہ کہتے ہیں بعض سلف نے کہا, علامہ ابن قیم نے لکھا, بعض سلف نے, تو ان سے پوچھا کہ سب سے لذیذ نعمت کیا ہے دنیا کی, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت, اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ اس کی پہچان, اللہ کے ساتھ انس, اللہ سے محبت. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی لذیذ نعمت ہے ہی نہیں. یہی ایمان کی لذت ہے جس سے بہت سے لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی محروم رہ جاتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر پاتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, مولانا آزاد نے لکھا کہ یہ فطرت کا سوال تھا. دنیا کے پرانے انسانوں میں بھی اور آج کے انسانوں میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے. وہ ماحول کی اپنی مشغولیات اور ترجیحات کی بنیاد پر اس کی طرف توجہ نہ دے, الگ بات ہے, لیکن دل میں یہ سوال اٹھتا ہے. اب اس کو ماحول کچھ اور سکھا دیتا ہے. ماں باپ اگر عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں بچے کو, 3 خداؤں کا تصور دے دیتے ہیں. یہودی ہے تو بیٹے کو یہودی بنا دیتے ہیں, ہندو ہے تو ہندو, جین ہے تو جین, بدھسٹ ہے تو بدھسٹ. اور اگر مسلمان ہے تو مسلمان بنانا نہیں پڑتا, اس لیے کہ اسلام پر تو وہ پیدا ہوا مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے, توحید پر پیدا ہوتا ہے. کیونکہ عالم ارواح میں یہ عہد و پیمان اپنے رب سے کیا تھا. جب اس نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں, تو سب نے کہا ہاں. تو توحید پر تو بچہ پیدا ہوتا ہے, بنانا نہیں پڑتا, سکھانا پڑتا ہے. وہ توحید پر تھا, آپ اس کو سکھاتے جائیں, اس کا دل قبول کرتا جائے گا, کیونکہ توحید تھی. اب توحید کا علم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے اور جو دلائل بکھیرے ہیں کائنات میں اس کے اپنے نفس کے اندر, وہ فوراً اس کی تائید کرتے جاتے ہیں اور توحید کی بات کو قبول کرتا جاتا ہے. اور اگر یہ صحیح جواب اس کو نہ ملے کہ تمہارا رب کیا ہے, مولانا آزاد نے لکھا کہ ہندوؤں کو ابتدائی دور میں ان کے مذہبی پیشواؤں نے توحید اسماء و صفات میں اتنی سختی کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کو, پرماتما کو مانو, لیکن اس کی کوئی صفت بیان نہ کرو. اگر آپ صفت بیان کرو گے تو اس سے مشابہت لازم آئے گی. یعنی آپ یہ کہو گے کہ اللہ مخلوق کے جیسا ہے, جبکہ اللہ مخلوق کے جیسا نہیں ہے. توحید کی شدت تھی ان کے ہاں, یہ اتنی شدت برتی انہوں نے. بقول مولانا ابوالکلام آزاد, انہوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے لیے وہ کا لفظ بھی استعمال مت کرو. ہم بولتے ہیں نا وہ ضمیر, وہ شخص, وہ آدمی, تو وہ بھی مت بولو, کیونکہ اگر وہ بولو گے اللہ کے لیے تو اس سے بھی تجسم, مشابہت کا تصور پیدا ہوگا. یعنی ہمارے دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ بھی بندوں کی طرح, مخلوق کی طرح ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے اس کو وہ بھی مت بولو. مولانا آزاد نے کہا کہ انہوں نے, مذہبی پیشواؤں نے ہندوؤں کے جب یہ عقیدہ بنایا تو یہ فطرت کے مطابق نہیں تھا, انسان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی. اس لیے کہ انسان جب یہ اپنے رب کو مانتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جانے وہ رب کیسا ہے, کیا ہے, اس کی صفات کیا ہے, اس کی عظمتیں کیا ہے. اب جب یہ جواب اسے نہیں ملا, آپ نے وہ کہنا بھی منع کر دیا, تو اس نے اپنے ذہن و دماغ سے کہا کہ نہیں, مجھے تو رب کو ماننا ہے. تو کیسے مانا جائے؟ جب عوام نہیں مانے تو مذہبی پیشواؤں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب تم کو ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو تم جیسے ماننا چاہتے ہو مان لو. تو انہوں نے اپنے ذہن و دماغ سے اپنے مالک کی جو تصویر, جو
شکل و صورت گڑھی، جو سمجھ میں آئی بنا دی، اور اس کے رد عمل میں شرک کی سب سے زیادہ گھناؤنی شکل مورتی پوجا جو تھی وہ ان کے یہاں پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے، ان کی دل کی خواہش اور طلب تھی کہ ہم جس کو مانتے ہیں اس کی کوئی تصویر، اس کا کوئی خاکہ، اس کا کوئی پرتو ہمارے سامنے ہو۔ آج بھی ہندوؤں کے علماء، ایک پنڈت سے خود میری گفتگو ہوئی تھی، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو مورتیاں ہیں دراصل اس کی پوجا نہیں کرتے ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی درشٹی سے، ان کی نگاہ سے پرماتما ہمیں دیکھتا ہے۔ اب یہ کے جی کے لوگ ہیں اور جو علم والے ہیں وہ ایم اے بی اے اور اعلیٰ ڈگری والے لوگ ہیں۔ یہ کے جی والوں کو مورتی پوجا دے دی گئی، اور جو اعلیٰ ڈگری والے ہیں وہ مورتی پوجا نہیں کرتے۔ سناتن دھرم والے مورتی پوجا کے خلاف ہیں ہندوؤں میں۔ بات تھوڑی سی میری پھر سے پھیل گئی، لیکن بہت اہمیت کی حامل ہے یہ تمہیدی کلام۔ یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے مجھ سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ موضوع کیا ہے، تو مجھے ان کے چہرے سے لگا، ہو سکتا ہے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوں، کہ انہیں لگا کہ یہ عجیب سا عنوان ہے، اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ موضوع کی، عنوان کی، اللہ کے ناموں کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ ان کے ذریعے سے، ان ناموں کے ذریعے سے ہم کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، ہماری توحید مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سیکھنا ہے تو اس کے اسماء و صفات کے تعلق سے صحیح عقیدہ، معنی اور مفہوم آپ سیکھیے۔ قرآن مجید نے توحید کی جو دلیلیں اور شرک کی جو تردید کی ہے جگہ جگہ، اس میں کئی طریقوں اور دلیلوں کے علاوہ سب سے بڑی، سب سے اہم جو دلیلیں ہیں قرآن کی، وہ اللہ کے نام ہیں۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ اگر ہم اللہ کو پہچان جائیں تو یہ یقین ہو جائے گا کہ جیسا اللہ ہے ویسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اور جب ویسا کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ کا حق کسی اور کو دینے کا کوئی مطلب، کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ایسا کرنا سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ لہذا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، ہمارا زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اوقات دیا ہے، والعصر جس کی قسم کھائی قرآن میں، سارے انسان خسارہ اٹھا رہے ہیں، ہماری زندگی کا لمحہ برف کی طرح پگھل رہا ہے، ہر لمحہ ہم اپنی موت، اپنی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان لمحات کا استعمال جنہوں نے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، سورہ عصر میں 4 صفات جو بیان کی، اس میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہی خسارے سے، نقصان سے بچنے والے ہیں۔ اب نقصان سے بچنے کے لیے یہ جو ایمان، عمل صالح بتایا گیا ہے، ان میں سب سے بہترین ہماری مشغولیت کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بہترین مشغولیت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کریں، اور ان فرائض میں ایک اعلیٰ ترین فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق علم حاصل کرنا، جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، قرآن کی شکل میں یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں، دونوں وحی کا حصہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا جاننے کے بعد، اتنا سننے کے بعد، ہر صاحب ایمان یہ یقین کرے گا کہ ہمارے لیے بہت ہی لذت والی نعمت، اور نعمت سے بڑھ کر ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے ناموں کے معنی اور مفہوم کو جانیں۔ اس کے معنی اور مفہوم کو جانیں گے نا تو ہماری پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے اس کا۔ ابھی ہم اس کے 2 ناموں کا ذکر اور اس کے تقاضے جب پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہم اگر گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کوئی امید، کوئی ڈر، کوئی خوف، گناہ کا ارتکاب کا جذبہ اور اس سے بچنے یا اس سے توبہ کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارے ایمان کے اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر سدھرے، ہماری اگلی نسل درست ہو، ہمارے سماج کی اصلاح و اصلاح معاشرہ کے آج کل بہت پروگرام ہوتے ہیں نا، اصلاح معاشرہ کا، گھر کی اصلاح کا سب سے زیادہ اہم پہلو، سب سے زیادہ اثردار پہلو یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اپنے بچوں کو سکھائیں، صحیح عقیدہ سکھائیں۔ اگر صحیح عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی عظمت، کبریائی کے نشانات آپ نے دل و دماغ میں نہیں ڈالے تو آپ دنیا کی کتنی بڑی بڑی بھی ڈگری لے لیں، انسان اچھا اور بہترین انسان بن ہی نہیں سکتا، یہ طے بات ہے۔ سماج کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، غور کیجئے، مختلف مسلمانوں کی جماعتیں اپنے کارکردگی کی رپورٹیں جب شائع کرتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا
25-30% بھی اگر ہم مان لیں کہ یہ صحیح ہے تو اس کے اعتبار سے ہمارے سماج میں ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہونا چاہیے. سود، بیاج، حرام کاری، زنا، بدکاری، دھوکہ دہی، غیبت، چوری، جھوٹ، جھگڑے آپس کے، کینہ کپٹ، اور پھر بدعات اور خرافات اور عقائد کی خرابیاں، یہ سب ختم ہو جانی چاہیے تھی جتنا کام ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں. لیکن ایک طرف کاموں کے تعلق سے دعوے ہیں، رپورٹیں ہیں، اعلانات ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں، پروگرام، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، کتنے مدارس، کتنے کانفرنسیں ہوتی ہیں. اور دوسری طرف کوئی گناہ اور جرم ایسا نہیں ہے، غیر مسلم چھوڑیے، جو مسلمانوں میں آج نہ ہو رہا ہو اور اس کی مختلف شکلیں موجود نہ ہو. میں اس کی وجہ ابھی مالیگاؤں میں بھی میں نے بعض دروس میں بیان کیا. اس کی وجہ یہ مانتا ہوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں موجودہ پیڑھیوں میں، سماج میں، ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، ناموں اور اس کی خوبیوں سے متعلق معلومات نہیں دی جاتی. صحیح عقیدہ ہم نہیں سکھا رہے ہیں، اس لیے اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتی. جس سماج میں آپ سعودی وغیرہ کے معاشرے کو دیکھیے کہ وہاں عقیدے پر محنت ہے، وہاں کے لوگ ہمارے علم کے مطابق ہم کچھ بھی مانتے ہوں، ہم سے لاکھوں گنا زیادہ دیندار نظر آئیں گے. میں نے ابھی پچھلے درس میں مالیگاؤں میں ایک واقعے کا ذکر کیا سعودی عرب کا، کہ عرب بدو قاضی کے پاس گیا، اس سے چوری کا الزام تھا، پوچھا گیا، دلیل انکار کیا کہ میں نے چوری نہیں کی، لیکن بعد میں کہا کہ قسم کھاؤ اللہ کی. لمبا واقعہ، میں صرف آخری جملہ بیان کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا. تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا کہ سوچئے، ہمارے یہاں کوئی بڑے سے بڑا دیندار آدمی کورٹ میں، کچہری میں پکڑا جائے، تم نے یہ گناہ کیا، اگر ہم نے کیا ہے، چوری کی ہے، زنا کیا ہے، قبول کریں گے؟ ابھی ہم صحابہ کرام میں جو اعلیٰ مثالیں ہیں کہ خود سے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں حد کو پہنچ گیا، زنا کر لیا، یہ گناہ کر لیا، مجھ پر سزا قائم کیجئے، مجھ کو صاف کیجئے. یہ تو صحابہ کرام میں تھا ہی. یہ میں ابھی کی مثال بتا رہا ہوں. ایک بدو، اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اپنا ہاتھ کٹوانا گوارا ہے، اللہ کی جھوٹی قسم کھانا گوارا نہیں ہے. یہ اللہ کی عظمت، کبریائی، عقیدہ اور اس کے تعلق سے صحیح علم کا نتیجہ ہے. ہمارے یہاں اچھے اچھے علماء میں یہ بات نظر نہیں آئے گی جو وہاں کے عام آدمی میں نظر آ رہی ہے. کیوں؟ عقیدہ صحیح تھا. تو اس عقیدے کا اثر ہماری زندگی، ہمارے برتاؤ، ہمارے معاملات، اخلاقیات پر ضرور پڑتا ہے. اس اعتبار سے ہمیں اس موضوع کو دیکھنا چاہیے. میں نے کچھ موضوع کی اہمیت بیان کرنے میں کافی وقت لگا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء حسنہ، 2 اسماء کریمہ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. اور ان اللہ کے ناموں کے معنی اور مفہوم کی وسعت حقیقت میں یہ ہے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی انسان، میں تو بہت کم علم والا ہوں، بڑے علم والا بھی کتنا بھی بیان کرے، حقیقت میں ہم اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتے، کسی حد تک اس کو سمجھ سکتے ہیں. آئیے اصل موضوع پر آتے ہیں. 2 نام اللہ کے، العزیز، الجبار، ان دونوں معنی ناموں کا تذکرہ. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، سورۃ الحشر کی مشہور آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. یہ کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، جسے پڑھ کر انسان اسلام میں، دین میں داخل ہوتا ہے، جس کی دعوت و تبلیغ کے لیے سارے انبیاء آئے، کتابیں نازل ہوئی، جنت اور جہنم اسی کے ماننے یا نہ ماننے پر ملے گی. یہ نہیں مانا تو کوئی نیک عمل قبول نہیں. یہ سلامت ہے، صحیح ہے تو ساری نیکیاں اللہ کے یہاں مقبول ہے. اور یہ سب سے بڑا گناہوں کا کفارہ بھی ہے. اس کی فضیلتیں آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، 7 آسمان اور اس میں موجود اللہ کے علاوہ 7 آسمان، 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری رہے گا. اتنا مضبوط کلمہ. اب اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے دلیل دی ان آیتوں میں آگے. الملک، وہ الملک ہے، بادشاہ. ایک ایک نام کی میں نے کہا کہ وضاحت کے لیے یہ پورا وقت ادھورا ہے تو ہم اس میں نہیں جاتے. دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، اس کی بادشاہت کامل ہے. دنیا کے بادشاہوں میں کمزوری ہوتی ہے، وزیروں کی، درباریوں کی، سپاہیوں کی مدد کے بغیر ان کی بادشاہت نہیں چل سکتی. لیکن اللہ کی بادشاہت ایسی ہے جو مکمل ہے، کامل ہے، ہاں، اور کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری اور احتیاج نہیں ہے. اسی لیے آگے کہا القدوس، وہ القدوس ہے، پاک ذات ہے، اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. السلام،
تمام عیوب سے پاک، سراسر سلامتی والا، دو معنی سلام کا کیا گیا کہ السلام سالم ہے، سالم ہے شرک سے، سالم ہے عاجزی سے، سالم ہے ہر عیب اور نقص سے، سالم ہے ہر قسم کی مخالفت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک اور صحیح سلامت ہے، سالم ہے۔ اور اسی طرح ایک معنی یہ ہے کہ وہ سلامتی والا ہے، دنیا میں سلامتی مل سکتی ہے دنیا اور آخرت میں، تو اسی سے السلام۔ المہیمن، المؤمن المہیمن، مومن امن دینے والا، مہیمن مستقل نگہبانی کرنے والا۔ آگے جو کہا، جو ہمارا عنوان ہے، العزیز الجبار، وہ العزیز ہے۔ العزیز کا معنی کیا ہے؟ عام طور سے ہمارے یہاں العزیز کا ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ غالب ہے، صحیح ترجمہ ہے ہر چیز پر غالب ہے، یعنی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ اس پر تسلط اور غلبہ رکھتا ہے۔ ایک ترجمہ کرتے ہیں زبردست، زبردست ضد ہے زیر دست کی، اور لفظ عزیز جو ہے ہم اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں عزت، اسی سے بنا ہے۔ عز یعز عزتاً اس کا مصدر ہے، صفاتی نام ہے عزیز، عزت والا۔ اللہ عزت والا ہے۔ اب عزت کئی طریقے کی ہوتی ہے، ایک قوت میں عزت ہوتی ہے، ایک اس طریقے کی کہ دوسروں پر غلبے کے اعتبار سے عزت، کہ وہ عزت والا ہے یعنی سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ ایک عزت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر نقص، عیب، خامی نہ ہو، کسی کا احتیاج نہ ہو، کسی کا زیر دست نہ ہو، کسی کا دباؤ قبول کرنے والا نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عزیز کا ترجمہ زبردست اور بالادست کیا جاتا ہے۔ شیخ کیلانی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں زبردست، بالادست، یہ ضد ہے ذلیل کی، ذلیل بمعنی زیر دست، جو کسی کا ماتحت ہو۔ تو آگے انہوں نے وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نام جو عزیز ہے، وہ بالادست ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکے، وہ بالادست ہستی، زبردست اور اونچی ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکے، جس کی مزاحمت کرنا کسی کے بس کی بات نہ ہو، جس کی مخالفت کرنا، مزاحمت کرنا۔ اب اس میں یہ آ گیا کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اسے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا۔ ہم ہر نماز کے بعد ذکر پڑھتے ہیں نا، وہ دماغ میں لائیے، اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کوئی بڑی سے بڑی حیثیت والا انسان تیرے سامنے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایک کلمہ سمجھ لے، دنیا میں شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں نبی، فلاں پیغمبر ہمارا کام بنا دیں گے۔ عزیز کا، صرف اللہ کے اس ایک نام کا معنی اگر سمجھ لے تو دنیا سے شرک کا صفایا ہو جائے، یا جو سمجھے گا وہ شرک سے توبہ کر لے گا۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہے ہی نہیں جو کائنات پر غلبہ اور فیصلہ رکھتا ہو، اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس کی مزاحمت کرنے کا بس اور طاقت رکھتا ہو۔ یعنی اللہ نے کسی کو دینے کا اس کی مثال ایسی لے لو کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا، ہاں، تو دنیا کے جتنے بھی اولیاء ہیں چھوٹے بڑے، ساری قبروں پر چلے جائیں آپ، اور سارے اولیاء اکٹھا ہو جائیں بالفرض، وہ سنتے ایک نہیں سنتے، وہ بولتے نہیں بولتے، دو نمبر کی بات۔ اگر مان لیا جائے کہ سارے دنیا کے اولیاء، سارے انبیاء، سارے فرشتے اکٹھا ہو جائیں، تو کیا اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ اللہ تو نے اپنے فلاں بندے کو اولاد نہ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کو بدل دے؟ ہم لوگ اس کے طرف سے سفارش کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ تیرا یہ فیصلہ چینج کر دے، بدل دے، اولاد نہیں لکھا ہے اس کو اولاد والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام اولیاء مل کر ایسا کہہ سکتے ہیں کیا؟ اگر کوئی ایسا مانتا ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں تو وہ اللہ کو العزیز نہیں مان رہا ہے۔ دوسرے ناموں کی بات چھوڑیے ابھی، اور بھی صرف ہم جس معنی کو پڑھ رہے ہیں، جس نام کو پڑھ رہے ہیں، العزیز۔ العزیز کا معنی غلبے والا ہے، اس کی چلتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، مزاحمت نہیں کر سکتا، اور نہ اس کے آگے اللہ کی ذات العزیز ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے آگے کائنات کی ہر مخلوق بے بس ہے، بے زور ہے، کمزور ہے۔ کسی کا کوئی یارہ، کسی کا کوئی بس اللہ کے فیصلے کے مقابلے نہیں چل سکتا۔
میں صرف اشارہ کروں اس معنی کی وضاحت کے لیے، قرآن کی آیت اور بخاری کی ایک لمبی حدیث، ہاں کتاب التوحید میں آپ اس کو پڑھیں گے، ایک باب ہی باندھا ہے شیخ محمد عبد الوہاب نے، کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی وحی کرنا چاہتا ہے، اپنے الفاظ میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں، تو فرشتوں کے سامنے جب اس کو بولنے کی اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آسمان اور عرش لرز جاتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آسمان ہلنے لگتا ہے خوف اور دہشت کے مارے، اور جتنے فرشتے ہیں بشمول حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کی عظمت، عزت، کبریائی، قدرت اور جلال کا اندازہ لگائیے، ہم نہیں ڈر رہے ہیں، یہ فرشتوں ہے جو اللہ کے سب نیک بندے جن کے اندر کوئی برائی ہے ہی نہیں، فرشتوں میں برائی، اللہ کی نافرمانی کا عنصر ہے ہی نہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ارادہ کر رہا ہے ابھی کہ اپنا فیصلہ سناؤ۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، سورہ سبا کی آیت نمبر 22-23 پڑھیے، یہ اسی میں ہے۔ ان دو آیتوں کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جو شرک کی جڑوں کو دلوں سے کاٹنے والی ہے، اگر اس آیت کو آدمی سمجھ لے تو شرک کی جڑ کٹ جائے گی، شرک کی ساری بنیادیں رد ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا دوسری آیت کا ٹکڑا ہے، اور اس کی تفسیر میں بخاری کی حدیث ہے کہ فرشتوں کے دل سے خوف چھٹتا ہے، یہ سارے کے سارے اپنے پروں کو مارتے ہیں آسمان کے فرش پر، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور سب کے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے جبرائیل کو، اور 7ویں آسمان کے فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا۔ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی اور اپنا فیصلہ سناتا ہے، جبرائیل 7ویں آسمان والوں کو سناتے ہیں، پھر اس کے بعد چھٹے، پھر مختلف آسمانوں سے گزرتے ہیں تو سب لوگ پوچھتے جاتے ہیں، اور اللہ کا جو فیصلہ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ قالوا الحق وهو العلی الکبیر، وہ حق، اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ حق ہے، سچ ہے، اور وہ العلی بلند ہے، کبیر بڑا ہے۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی سراسر صالح، نیک، پاکیزہ مخلوق ہے، وہ اللہ کے فیصلے کو سننے سے پہلے دہشت زدہ ہو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو سوچئے کہ ان کے اندر یہ جرت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ فلاں بندے کو تو نے اولاد نہیں دی، وہ چینج کر کے دلا دے، وہ فقیر ہے اس کو دولت دے دے، وہ اپاہج ہے اس کو وہ تندرست اور توانا بنا دے، اس کو تو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلاں نعمت نہیں دے گا، دے دے، اپنا فیصلہ بدل دے۔ پوری کائنات کی کوئی طاقت مل کر یہ کر سکتی ہے؟ سب بے بس ہے، کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹالنے اور بدلنے والا کائنات میں ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، یہ اس کے العزیز کے معنی میں شامل ہے۔ جو شیخ کیلانی نے بیان کیا میں اس کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں۔ اور جبار میں، الجبار سرسری طور پر ہم دو معنی پڑھ رہے ہیں، پھر دو بڑے عرب علماء کی کچھ تشریحات پڑھیں گے۔ الجبار کا معنی سرسری طور پہ کہتے ہیں، ہم اردو زبان میں بھی جبر اور جبار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جبار ظالم اور سرکش کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جو کسی پر زور زبردستی کرے، تو جبر میں یہ دو معنی پایا جاتا ہے، ایک تو کسی کام کو زبردستی کرنا، جبر اسی سے بنا ہے، اور ہم جو بولتے ہیں نا اردو زبان میں کہ فلاں انسان میں تو مجبور تھا، مجبور یعنی مجھ پر جبر کیا گیا، بے بس ہو گیا تھا، تو یہ مجبور جبر سے بنا ہے، اسی سے جبار بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام جب جبار بولتے ہیں تو کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ ذات جو اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ کائنات میں اصلاح اور درستی کے نظام کو قائم رکھتا ہے، اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، اور اللہ کے جو بھی ارادے اور کام ہوتے ہیں وہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ دنیا کے جبار اور جابر ظالم لوگوں کی طرح نہیں کہ ہم جاہل ہیں، صرف اپنی طاقت کے نشے میں کسی پر زور زبردستی کرتے ہیں، نہیں ہے نا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جبر کا ایک مظاہرہ یوں ہوگا کہ والارض قبضتہ جمیعا یوم القیامہ، قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اللہ کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این الجبابرہ این المتکبرون، زمین میں بڑائی کرنے والے، اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھنے والے، بڑا بننے والے ظالم جابر لوگ کہاں ہیں؟ آج میرا فیصلہ چلے گا۔ تو الجبار کا معنی یہ ہے جو تسلط والا ہے، قوت والا ہے،
عربی زبان میں یا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے 3 معنی بیان کیے گئے. جبار کا، جبر کا ایک معنی ہوتا ہے درستی کرنا، اصلاح کرنا. ہڈی اگر ٹوٹ گئی ہو تو اس کو جوڑ دینے کا کام یہ جبار کا معنی میں داخل ہے، جس کو ہم تلافی مافات کہتے ہیں. ہڈی کو جوڑ دینا، غریب کو، فقیر کو غنی اور امیر بنا دینا، بیمار کو شفا دے دینا، یہ جبار کے معنی میں داخل ہے. کہ جو اصلاح کرے. اور عمومی معنی میں کہا، جیسا کہ کیلانی صاحب کہتے ہیں، کہ جو کائنات کے نظام کو چلانے اور اپنے سارے اعمال کو انجام دینے کے لیے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس معاملے کو، اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، نافذ کرتا ہے، نظام چلا رہا ہے. حضرت ابراہیم نے جب کہا نمرود سے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تجھے اگر دعوی الوہیت اور ربوبیت ہے تو تو مغرب سے نکال کر بتا دے. ہاں، میرا رب وہ ہے الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر. تو یہ کافر انگشت بدندہ رہ گیا، ششدر رہ گیا، کیونکہ یہ نہیں کر سکتا تھا. تو رب کائنات میں یہ نظام جو چلا رہا ہے یہ اس کی قوت اور جبر ہے، اس کا تسلط اور قبضہ ہے. کیا کوئی شخص اس نظام میں تبدیلی کی طاقت رکھتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے نمرود سے یہی کہا تھا کہ میرا رب العزیز الجبار ہے، اس نے ایسا کیا. تو یہ العزیز اور الجبار کا میں نے اردو زبان میں مختصر سا معنی ذکر کیا. العزیز اللہ کے ان اسماء حسنہ میں سے ہے جس کا قرآن و حدیث میں بکثرت ذکر ہوا ہے. شیخ عبدالرزاق نے لکھا کہ تقریباً 100 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، 100 کے قریب مقامات پر اللہ تعالیٰ نے العزیز کا نام ذکر کیا ہے. اور العزیز کا نام زیادہ تر الحکیم کے ساتھ ہے، جو ان آیتوں کے آخر میں دوبارہ بھی آیا ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم، الحکیم کے ساتھ ہے. اور اللہ کا نام، علامہ ابن قیم ایک اور بات کہتے ہیں، بعد میں شاید میں بھول جاؤں، بڑی پیاری بات ہے اللہ کے اسماء حسنہ کے ضمن، علم کے ضمن میں، کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ بذات خود اپنے نام اور معنی کے اعتبار سے کامل ہیں، خود ایک کمال کو بیان کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کے ایک سے زیادہ نام قرآن میں اکٹھا آتے ہیں تو یہ 2 نام، 2 سے زیادہ نام، جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی الملک القدوس السلام المؤمن تو بہت کئی نام ہیں. اور ان سب ناموں کی معنوی ترتیب ہے جس کے بیان کا ابھی موقع نہیں، ہمارے موضوع سے ہٹ جائیں گے ہم. تو 2 نام اگر ہے تو دونوں نام اپنے اپنے معنی میں کامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمال کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی کے انتہا درجے پر ہونے کو جو ہم سمجھ نہیں سکتے بیان کرتے ہیں. لیکن جب دونوں اکٹھا ہوتے ہیں تو دونوں کے اکٹھا ہونے سے ایک تیسرا کمال پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ علامہ ابن قیم نے کئی مثالیں دی، اس میں سے ایک مثال یہ دی العزیز الحکیم کی، کہ اللہ العزیز ہے، غالب، زبردست، سب پر قوت اور قدرت رکھنے والا، قہر رکھنے والا، تسلط رکھنے والا. اور پھر اس کے بعد حکیم. تو وہ العزیز اپنے معنی میں پورا مکمل ہے، الحکیم اپنے معنی میں مکمل ہے، کوئی نقص نہیں. لیکن اب دونوں کو اکٹھا لانے میں کیا معنی ایک اور نکل رہا ہے، یا ایک اور خوبی کیا پیدا ہو رہی ہے، وہ یہ کہ انسانوں کو، بندوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب جب آپ کو العزیز کا معنی معلوم ہو تو ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ جب اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، ہاں غالب ہے، ہر چیز زبردست اور بالادست ہے، تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو طاقت والے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ، امیر، ہاں کوئی اور طاقتور، کسی کی برادری زیادہ طاقتور ہے، تو اپنے زور اور قوت کے بل پر وہ کبھی کبھی کمزوروں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں. ان کے اندر ایسی صفت بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ غصہ آ گیا تو جوش اور جذبات میں ایسی حرکت کرتے ہیں جو عقل و شعور کے تقاضے کے خلاف ہوتی ہے. غصے میں آ گیا تو غصے میں کچھ بھی کر دیا، تلوار چلا دی کسی پر. دنیا میں یہ مشاہدہ کرتا ہے بندہ کہ جو زبردست ہوتا ہے، جو قوت والا ہوتا ہے، وہ کمزور کے ساتھ شدت والا برتاؤ اختیار کرتا ہے، کبھی کبھی ناحق. تو ان دونوں ناموں کے ساتھ میں آنے کی بنیاد پر کہ اللہ العزیز کے ساتھ الحکیم ہے، یہ باور کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب، قوت والا، زبردست تو ہے ہی، ساتھ میں حکمت و دانائی میں بھرپور ہے. اس کا کوئی کام بغیر حکمت کے ہو ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی غلبے میں، نشے میں چور ہو کر اپنی کسی مخلوق پر ظلم اور زیادتی کر لے، اس لیے کہ وہ الحکیم بھی ہے.
اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی کام غلط نہ ہو، بیکار نہ ہو، انصاف کے خلاف نہ ہو، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر جوش جذبے میں کسی پر زیادتی کر دے تو یہ ظلم ہوگا، اللہ ظلم سے پاک ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ الحکیم، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انسان بہت بڑے دانشور، چالاک اور عقل مند ہیں، لیکن عقل مندی اور چالاکی کے باوجود کہیں کہیں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ سب کچھ سمجھ رہا ہے لیکن کہیں بے بس ہے، عقل نہیں ہے۔ اچھا وکیل ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، اچھا سماجی کارکن ہے، اچھا سیاست داں ہے، لیکن اپنے ہی فن میں کچھ غلطی کر جاتا ہے۔ حکمت والا ہونے کے باوجود کہیں کہیں بے بس ہے، اس کی طاقت قوت کم پڑ جاتی ہے۔ تو الحکیم اللہ ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حکمت والا ہے تو طاقت میں کمی ہے، وہ العزیز بھی ہے۔ یعنی دونوں کو مل کر ایک تیسرا کمال پیدا ہو رہا ہے کہ العزیز ہے تو اس میں ہم دنیا میں جو دیکھتے ہیں کہ اس عزت کی بنیاد پر کوئی نقص نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ الحکیم ہے تو عقل اور دانائی کی بنیاد پر کوئی نقص پیدا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ اب ایک صفت میں کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بنیاد پر پیدا ہونے والے نقص اور خامی سے بھی پاک ہے۔ یہ تیسرا کمال پیدا ہوا۔ ایسے ہی یہاں العزیز کے ساتھ الجبار استعمال ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں کم سے کم 100 مرتبہ تقریباً استعمال ہوا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، وقت کم ہے، میں اپنی بات کرتا رہوں گا تو بہت تفصیل ہو جائے گی۔ یہ دو بڑے علماء کی بات کو سمیٹ کر میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک عنوان قائم کیا، یعنی ناموں کا، اللہ کے اسماء الحسنی کا معنی بیان کرنے کے لیے جو شیخ عبد الرحمن بن ناصر کی تفسیر کو اکٹھا کیا گیا، تو العزیز، القوی، المتین، القدیر، یہ 3-4 ناموں کو اکٹھا عنوان میں کیا کہ عزت والا، قوی قوت والا، متین اس کا معنی بھی زور آور، ایسی قوت والا جس کی قوت میں کوئی کمی نہ ہے، المتین کا معنی ہوتا ہے، قرآن میں یہ بھی ایک جگہ آیا ہے۔ ہاں، القدیر قدرت والا جو اپنی قدرت میں اس طرح کامل ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، عاجزی قدرت کی ضد ہے۔ اگر کوئی ایک کائنات کا کوئی ایک کام بھی اللہ کے بس سے باہر ہو جائے تو یہ قدرت میں کمی کہلائے گی، اور اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا وہ القادر القدیر ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن بن ناصر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عظیم نام ہے، ان کے معنی قریب قریب ہیں، ان کے معنی قریب قریب ہیں۔ فہو تعالی کامل القوہ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی مکمل کامل قوت والا ہے، عظیم القدرہ، عظیم الشان قدرت کا حامل ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، شامل العزت، اس کی عزت ہماگیر ہے، ہر طرح سے گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان العزت للہ جمیعا، یہ عزت دراصل صفت ہے عزیز کی، عزیز اللہ کا نام ہے، اسی نام سے اللہ کے اندر یہ صفت بیان ہو رہی ہے، عزت۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں قرآن نے کہا کہ عزت پوری کی پوری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ اس کا حقدار ہے۔ ہاں، چنانچہ عزیز وہ ذات ہے جس کے لیے پوری کی پوری عزت ہے۔ اب عزت کی 3 قسمیں ہیں، میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اس کو بیان کیا کہ ایک عزت قوت کی عزت ہے، ایک عزت غلبے کی عزت ہے، ایک عزت عزت امتناع، تینوں عزت، ابھی ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں آگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت امتناع کا مطلب کیا ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کے لیے بھی یہ ناممکن ہے، ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی اس کا بس چلے یا اللہ کے بس اور اس کے اختیار سے باہر چلا جائے، اللہ کے فیصلے سے باہر چلا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہاں ان خوبیوں کو، اللہ کے یہ جو معنی ہے عزت، قوت کی عزت، عزیز جو ہے اللہ، تو قوت و طاقت میں عزیز ہے، عزت والا ہے، ہاں، اور غلبے میں، دوسروں پر قبضے میں عزت والا ہے، یعنی اس کا غلبہ ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ عزت امتناع رکھتا ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ جو چاہے دے، کوئی اس سے روک نہیں سکتا، وہی دینے والا، وہی نفع نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ عزت امتناع کے معنی میں آتا ہے۔ اب یہ جو معنی ہے اللہ عزیز کا، شیخ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ مخلوقات میں سے کسی کے اندر یہ معنی پایا جائے یہ ناممکن ہے، چنانچہ ساری موجودات ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیر دست ہیں، اس کے تسلط میں ہیں، اس کے فیصلے اور اس کے ماتحت ہیں، اس کے فیصلے کے ضمن میں زندگی گزارتے ہیں، ساری مخلوق اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے
اور اس کی عظمت کے سامنے سرنگو ہیں، کوئی بھی سر اٹھا نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے سامنے۔ چنانچہ عزت کے تینوں معانی، شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عزت کے تینوں معانی کامل اور مکمل طور پر اللہ عظیم کے لیے ثابت ہیں۔ قوت والی عزت جو دلالت کرتی ہے اس کے ان دو ناموں پر، القوی المتین، اللہ تعالیٰ کی عزت قوت۔ ایک دنیا میں جو عزت ہوتی ہے کسی کی کئی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ ایک بہت طاقتور آدمی ہے تو اس کی طاقت کی وجہ سے عزت ہے، پیسے والا ہے، جتھے والا ہے، برادری میں بڑا ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے تو اس کی عزت اور قوت ہوتی ہے۔ ایک ایسا کہ اس کو اقتدار مل گیا ہے، قبضہ ہے، حکومت میں ہے، فلاں وزیر، فلاں ادارے کا ذمہ دار، اس کے انڈر میں اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کارخانے کا مالک ہے، فیکٹری کا بڑا انچارج ہے، تو یہ ایک عزت ہوتی ہے قہر غلبے کا۔ ایک یہ ہے کہ بولتے ہیں کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، میں کسی کا محتاج تھوڑی ہوں کہ اس کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاؤں، میں کیوں جا کے اس سے معافی مانگوں۔ یہ عزت امتناع ہے کہ ہم کسی کے جب دستے نگر نہیں ہیں، کسی کے رحم و کرم پر پلنے والے نہیں ہیں تو اس کے سامنے کیوں جھکے۔ تو مخلوقات میں ایسی عزت امتناع والی جزوی طور پر ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کئی لوگوں کے بارے میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ میں اس کا کھایا ہوں، کیا میں اس کے سامنے جا کے جھکوں؟ لیکن کیا ہم سب کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے والدین کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر احسان نہیں کیا؟ ہمارے بہت سارے محسنین ہوں گے۔ تو مخلوق کے لیے یہ عزت امتناع ہے، لیکن کائنات میں کوئی ہستی ایسی ہے اللہ کی طرح کہ اللہ نے سب کچھ دیا اپنی مخلوق کو، کسی نے اللہ کو کچھ دیا ہو، اللہ تعالیٰ کسی کے آگے جھکنے پر مجبور ہو؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہی ہے عزت امتناع کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ احسان و کرم کرتا ہے اور اس کو کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ دنیا کے سارے انسان سب سے بہترین انسان کی طرح ہو جائیں، سارے انسان اور جنات، تو اللہ کی سلطنت میں، عزت میں کوئی ایک حبہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اس کے کامل عزت والا ہونے کا معنی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو عزت القوہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے دو نام القوی المتین کے معنی میں داخل ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی خوب روزی دینے والا، قوت والا، المتین مضبوط زور آور ہے، جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کی طاقت میں کبھی کوئی کمی آتی نہیں ہے۔ تو ہر قسم کی قوت اور طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایسی کوئی اور ذات ہے، اور یہ عظیم صفت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت کے مقابلے میں مخلوقات میں سے کسی کی کوئی صفت اور کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی طاقتور ہو جائے، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اعتبار سے جو سپر پاور کہلاتے ہیں بڑی بڑی حکومت والے، ان کے پاس حیرت انگیز قسم کے ہتھیار، وسائل، میزائل، جدید سے جدید، ماڈرن سے ماڈرن، تباہ کن ویپنس ہوں، آلات ہوں، لیکن ان کی بھی قوت اللہ کی قوت کے سامنے کوئی معنی، مچھر کے پر کے جیسی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ آگے اس کی وضاحت ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے عزت امتناع، اللہ کی ذات غنی ہے، بذات خود بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی کسی بھی ہستی کا کچھ بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ عزیز کے معنی کا حصہ چل رہا ہے، کچھ بھی محتاج نہیں ہے، اور سارے بندے مل کر اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکے۔ ہم اور آپ ہی نہیں، پوری دنیا، پوری کائنات، صرف انسان ہی نہیں، جنات بھی، فرشتے بھی، پیڑ پودے بھی، جانور بھی، حیوانات، نباتات، جمادات جو بھی ہوں، سب مل کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقصان کو پہنچانے کی کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ کوئی ساری قوتیں طاقتیں مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساری قوتیں طاقتیں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ کی عزت الامتناع ہے، یعنی اللہ کا عزیز ہونا اس حیثیت سے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی نفع نقصان پہنچا نہیں سکتا، بلکہ اللہ ہی نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ وہی دینے والا ہے اور وہی چھیننے والا ہے، وہی دینے والا، وہی چھیننے والا۔ العزیز کے صرف اس ایک معنی پر غور کیجئے میرے بھائیوں،
تو غور کیجئے کہ اگر اس معنی کو دل و دماغ میں بندہ گھسا لے، اپنے عقیدے میں جان لے، تو کیا اپنی حاجتوں، ضرورتوں، پریشانیوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ کسی اور کے سامنے بندگی کے گن گائے گا، گڑ گڑائے گا؟ کسی اور سے ویسی امید رکھے گا جو اللہ سے رکھنی چاہیے؟ کسی اور سے ویسا ڈر ہوگا جیسا اللہ سے ہونا چاہیے؟ جب نقصان پہنچانے والا، پکڑنے والا، غلبے والا وہ ہے، تو کوئی اور ہم کو بچا سکتا ہے؟ کوئی اور ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور اللہ پکڑنے والا جب پکڑ لے گا تو کوئی بچا پائے گا؟ اگر یہ سوال ہو جائے کہ اللہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ پکڑنا چاہتا ہے، اللہ عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو دنیا کے سارے ڈاکٹرز مل کر ہم کو بیماری سے، کورونا ہو، ایڈز ہو، آتشک ہو، کوئی بھی بیماری ہو، بچا سکتے ہیں؟ ابھی انسانوں نے اپنی بے بسی کا مشاہدہ بار بار کیا، روز کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت، شاید آگے میں بھول جاؤں، قرآن نے جو اپنی عزت کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں، اور انسان کے اپنے پوری قوت غلبے کا اور انسان کی بے بسی کا قدم قدم پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ واقعہ میں آخری میں مرنے والے کا نقشہ کھینچا۔ ہاں، ہمارا کوئی رشتہ دار مر رہا ہے، یہ قرآن کا نقشہ، قرآن کے الفاظ میں غور کیجئے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب موت نرخرے میں پہنچ جاتی ہے۔ سوچو ذرا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب موت نرخرے میں پہنچ رہی ہے، یعنی ایک آدمی مرنے سے قریب ہو گیا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارے والد ہیں، چچا ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، کوئی بھی قریبی رشتہ دار بہت محبوب ہے، آپ کے سامنے بیمار پڑا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اسی کو اللہ نے کہا کہ جان نرخرے میں آ گئی ہے، اب سانس اکھڑ رہی ہے، دم نکل رہا ہے۔ ہاں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہو، تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہارے مقابلے میں اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہمارے فرشتے کہیے یا ہمارا فیصلہ، ہمارا علم، دونوں معنی اہل علم نے بیان کیا کہ تمہارے مقابلے میں اس مرنے والے سے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھتے نہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو، تمہارے اوپر کسی کا قبضہ یا حکومت نہیں چل رہی ہے، اللہ کا فیصلے کے تابع نہیں ہو، تو پھر تمہارا اپنا اگر اختیار ہے تو یہ مرنے والے کو واپس کیوں نہیں لاتے اگر تم سچ بول رہے ہو؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اگر یہ مانتے ہو کہ اللہ کی حکومت اور فیصلہ نہیں چل رہا ہے، تمہارا چل رہا ہے، تمہارے بادشاہوں کا چل رہا ہے، تمہاری حکومت اور سنگ کا چل رہا ہے، تم اگر ایسا سمجھتے ہو تو اپنے مرنے والے کو بچا کر بتاؤ، جس کی سانسیں چلی گئی ہے واپس لا کر بتاؤ، تم کتنے بے بس ہو۔ اپنے سامنے اڑیاں رگڑتا ہوا اپنے قریبی رشتہ دار کو، محبوب کو مرتا دیکھتے ہو، کچھ نہیں کر پاتے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عزیز ہونا ہے کہ سارا غلبہ فیصلہ اس کا نافذ ہوتا ہے، تمہارا کچھ نہیں۔ تو اللہ نے یہ معنی بیان کر رہے ہیں کہ عزت الامتناع کا معنی بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہی یہ نفع نقصان کا مالک ہے، فیصلہ اسی کا نافذ ہوتا ہے۔ آگے کہا کہ قہر اور غلبے کا، پوری کائنات پر قہر غلبہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کائنات کی ہر حرکت اور ہر عمل جو ہے اللہ کے لیے گھری ہوئی ہے، اسی کے اختیار میں، قبضہ قدرت میں ہے، اس کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فیصلے کے آگے کام کرنے پر مجبور ہے۔ اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کائنات کی کوئی ہستی، کوئی چیز کہیں کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتی، لہٰذا دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کی پیشانیاں اللہ کے قبضے میں ہے۔ کوئی حرکت کرنے والا اللہ کے فیصلے اور ارادے کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، کوئی تصرف کرنے والا تصرف نہیں کر سکتا، درخت کا ایک پتا اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے عزیز کا یہ معنی سوچئے کہ کائنات کا کوئی حرکت کرنے والا، کوئی تصرف کرنے والا اس کی اجازت اور فیصلے کے بغیر جب نہیں کر سکتا، تو آپ دوسروں سے اگر اولاد مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، اپنی بیماریوں سے شفا مانگتے ہو، کون دے سکتا ہے اللہ کے سوا؟ یہ ہم اللہ کو جب کہہ رہے ہیں کہ العزیز، العزیز الجبار اللہ ہے، تو کائنات کی کوئی اور ہستی کو یہ اختیار، طاقت، قدرت ہے ہی نہیں کہ تم کو کچھ دے دے، تم سے کچھ لے لے، چھین لے۔ اب جب کوئی کچھ دے نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا، سارا غلبہ اللہ کا ہے، فیصلہ اس کا چلتا ہے، ہر قسم کی عزت کا مالک وہ ہے، قوت کے ساتھ جبار ہونے کی حیثیت سے سارے نظام کو نافذ کرنے والی ذات اسی کی ہے، تو کس سے مانگنا چاہیے، کس سے ڈرنا چاہیے؟
کس سے خوف کھانا چاہیے, کس سے امید رکھنا چاہیے, کس پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ اس کے ابھی ہم اثرات پر غور کریں گے, تقاضے پر. بہت اہمیت کی حامل باتیں ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں, وقت بہت کم ہے. چنانچہ آگے کہتے ہیں, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت کے علاوہ, اللہ کی اجازت کے بغیر کسی اور کی کوئی طاقت, قوت اور کسی اور کی اجازت اس کائنات میں کار فرما نہیں ہوتی. جو اللہ نے چاہا وہی ہوا, جو نہیں چاہا نہیں ہوا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, جو نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا. اور اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قوت کا, اس کے اقتدار, اس کی قدرت کا یہ ایک نمونہ, چند نمونہ اور مثالیں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کا یہ نمونہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کی یہ عظیم الشان سلطنت کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ہاں, اور تھکن لاحق نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہاں, اور اس کی قوت اور اقتدار کا حصہ یہ بھی ہے کہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ, بندوں کو, مخلوق کو پیدا کرتا ہے, ان کو موت سے پھر پیدا کیا, اور پھر پیدا کرنے کے بعد پھر موت دے گا, اور موت کے بعد پھر پیدا کرے گا. اور اس کی قدرت کا نشان آپ اندازہ لگائیے کہ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, کہ تم کو سب کو, پوری کائنات کو پیدا کرنا اور سب کو موت دینا. ادھر دیکھیے بھائی, اللہ کی ذات و صفات کی بات ہو رہی ہے, اس سے اہم یہ نہیں ہے. ہاں, پوری کائنات کے لوگوں کو زندہ کرنا, پوری کائنات کے لوگوں کو مار دینا, کنفس واحدہ. اللہ کے سامنے, اللہ کے پاس ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو جلانا, ایک جان کو مارنا. ہم سوچتے ہیں نا اتنے لوگوں کو حساب کیسے لے گا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کا حساب کیسے لے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جیسے اتنے سارے لوگوں کو دنیا میں روزی دے رہا ہے, اس کے لیے ویسے وہ ہے. اتنی کائنات کے اتنے سارے لوگوں کو, یہاں تو روزیاں تو پانی کے جانور ہوں, زمین میں بسنے والے کیڑے مکوڑے ہوں, ہمارے خون کے اندر جراثیم کی شکل میں ہو, سب کو روزی دے رہا ہے. کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا کسی صحابی سے, کہ کئی حدیثوں میں قرآن میں ہے کہ اللہ سر کے بل چلائے گا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو. کیسے چلائے گا؟ تو کہا جو زمین, جو دنیا کے اندر پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے, کیا وہ سر کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ تو انہوں نے مثال دی قرآن کی ایک آیت سے, اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی. اور پھر قرآن کا ایک ارشاد ہے, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ, وہی ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے, ثُمَّ يُعِيدُهُ, پھر اس کو دوبارہ دہراتا ہے, دہرا سکتا ہے, یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر طاقت رکھتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور یہ تو اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. آپ یہ پوچھتے ہو, سوال کرتے ہو کفار مکہ کہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا سڑی ہوئی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ؟ ارے جب تم کچھ نہیں تھے پیدا کر دیا, تو ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہوا نا تمہارے حساب سے. اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں. آگے شیخ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے, اس کی عزت کے, عزیز ہونے اور جبار ہونے کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین بنجر, خشک اور مردہ ہو گئی, تب اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے بارشیں اتارتا ہے. پھر یہ بارش کے نتیجے میں زمین حرکت کرتی ہے, ہاں, نشو و نما پاتی ہے, اور پھر ہر قسم کے خوبصورت اور دیدہ زیب قسم کے پودے, پیڑ پودے جو ہے لہلہانے لگتے ہیں, اگا دیتی ہے. اس آیت پر 2-3 درس ابھی ہمارا ہوا, قرآن کے سائنسی معجزات کے پر مشتمل, کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے, یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے, بارش برسانے کے بعد جو یہ 3 لفظ کہا کہ زمین حرکت کرتی ہے, بڑھتی ہے, پھول جاتی ہے, اور پھر ہر قسم کے پودے اگاتی ہے, یہ سائنسی معجزہ ہے قرآن کا, 1400 سال پہلے بیان کیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت کے آثار میں سے ایک یہ بھی اثر ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھٹلانے والے کفار, منافقین اور اللہ اور رسولوں کے دشمنوں پر مختلف قسم کے عذاب اور عبرتناک سزائیں نازل کی, عبرتناک انجام سے دوچار کیا. کسی کو پانی میں ڈبو کر مار دیا, کسی پر چیخ مسلط کی, کسی کو زلزلے نے گھیرا, اور آن کے آن وقت کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہے وہ ان کا نام و نشان مٹ گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. آپ غور کیجئے, اس کا عزیز ہونا, ہر چیز پر اس کا اختیار, اور پوری کائنات میں کتنی بھی وقت کا, اس وقت کا فرعون ہو یا آج کا امریکہ ہو,
اس وقت کا کوئی حکمراں ہو یا آج کے اس کا اس وقت کا نمرود ہو یا آج کا کوئی پریوار ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا اوقات رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، ہاں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حیثیت تھی؟ اس سماج اور معاشرے کے اعتبار سے دیکھیے، آج ہمارے شہر دھولیا میں، آپ کے شہر دھولیا میں اگر کوئی آدمی اکیلا ہو اور پورا دھولیا شہر اس کے خلاف ہو تو ہم اس کو کتنا طاقتور سمجھیں گے؟ یہی حال حضرت ابراہیم کا تقریباً اپنی بستی میں تھا، والد تک، گھر کے لوگ تک مخالف تھے، اور وقت کی بادشاہت نے اٹھا کر آگ میں ڈالا، بڑی آگ میں۔ ابراہیم اکیلے، پوری قوم اور بادشاہت مخالف، لیکن عزیز اللہ ہے، نظام اللہ چلاتا ہے، الجبار اللہ ہے، فیصلہ اس کا نافذ ہوتا ہے قوت کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، اور ہم واقعہ جانتے ہیں، ہر سال پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا عزیز ہونے کا ایک مظاہرہ ہے، اس کی قدرت کا، کہ اس کا فیصلہ کیسے نافذ ہوا کہ آگ جس کی خصوصیت ہی رب العالمین نے جلا نہ رکھی ہے، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ پوری طاقت والے ابراہیم کو تباہ نہیں کر سکے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں، محفوظ رہے۔ ہم اور آپ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ایمان پر قائم رہیں، اسلام پر قائم رہیں، اصول کی بات کریں، سچ بات بولیں گے تو حکومت ہمارے خلاف ہو جائے گی، فلاں ہم کو تباہ کر دیں گے، ہم مسلمانوں کے لیے خوف اور خطرہ ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایسی طاقت ویسی طاقت، ایسا پریوار ویسا پریوار، نہ جانے کیا کیا سازشیں اور خطرات سر پر منڈلا رہے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ العزیز الجبار ہے تو ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ کوئی کتنی بھی طاقت، میزائل اور آلات بنا لے وے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا، جیسے حضرت ابراہیم کا نہیں کر سکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل نکلے تہی دست، کمزور، ٹوٹے پھوٹے، غلامانہ ذہنیت کے حامل، حوصلے نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی؟ حضرت موسیٰ نے کہا چلو جنگ لڑنے عمالقہ سے، تو کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیں، لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب تک وہ قوم، ان فیہا قوما جبارین، وہاں بڑے زور آور قسم کے لوگ بستے ہیں، سرکش لوگ، ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہوں گے، جب وہ نکل جائیں گے تب ہم جائیں گے۔ ایسی قوم کے ساتھ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ ابھی حافظ عبدالتواب صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ کسی نے بڑا پیارا لکھا کہ سمندر پھٹا، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگ بے حیثیت وہ پار کر گئے، سمندر نے ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سوکھا راستہ۔ فرعون اور آل فرعون اتنے بڑے لشکر اور اتنے آلات اور قوت کے ساتھ، جس کو گھمنڈ ہو گیا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، اس کو سمندر نے ڈبو دیا۔ کیا سبق ملا ہم کو اور آپ کو؟ ہر 10 محرم کو یہ تازہ کرنا چاہیے نا، کیا سبق ملا؟ اللہ العزیز ہے، الجبار ہے، فیصلہ اس کا چلتا ہے۔ وقت کا فرعون بادشاہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا سرکش ہے تو ایک خاص وقت تک اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ یہ بڑی بڑی طاقتیں، قوتیں، ہم اس سے مرعوب نہ ہوں، ڈرے نہیں، حق کا دامن ہاتھ سے نہ چھاڑ۔ یہی تو ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں، یہ تو بڑے بڑے امتحان تھے انبیاء کے، ہمارے ارد گرد میں ایک چھوٹا سی طاقت سامنے آتی ہے اور ہم جو ہے ان سے خوف کھا کر دین کا، ایمان کا، توحید کا دامن چھوڑ کر منافقت اختیار کرنے لگتے ہیں، اپنے ایمان اور ضمیر کو بیچتے ہیں، اصولوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ منافقین کا راستہ کہ یہ بھی خوش رہے، وہ بھی خوش رہے، شیطان بھی راضی رہے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی رکھے، دونوں ہاتھ میں لڈو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی جو فریب دینے والی قوتیں ہیں اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے خوف کھا رہے ہیں۔ اللہ کو العزیز نہیں مانتے، اللہ کو الجبار نہیں مانتے، اللہ کو القوی المتین نہیں مانتے۔ اس کائنات میں صرف اسی کا نظام چل رہا ہے اور ہم اسی کے ماننے والے ہیں۔ آپ اس کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں، آپ اللہ کو نہیں مانتے۔ جب بھی آپ کسی غلط چیز سے جو ہے سمجھوتا کرتے ہیں۔ ہاں، تھوڑی بے چینی دکھ رہی ہے، مجھ سے امیر محترم نے کہا تھا کہ موضوع کا تقاضا ہو تو کچھ وقت بڑھا سکتے ہیں، چلے گا نا؟ ختم کرنا ہو تو بتا دیجیے۔ تو یہ میں معنی پورا کر لوں لگ بھگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اس کائنات میں، تاریخ میں ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں بیان کیا کہ بڑی بڑی قوت والی جو قومیں تھیں، جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا، کفر اور عناد کی روش اختیار کی، انبیاء کرام سے دشمنی مول لے لی،
تو چاہے انبیاء کرام اور ان کے ماننے والے کم تعداد میں انگلیوں پر گننے والے ہی کیوں نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اکیلے تھے, یہود قتل کرنے گئے, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا, ایک دوسرے آدمی پر مشابہت ڈالی, اس کو سولی دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں, 12-14 قبیلے کے لوگ ننگی تلوار لے کے جوان رانہ پہنچے ہیں, گھیر کے کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ سے نکال لیا. تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ العزیز ہے. یہ العزیز کی تفاسیر ہے. کچھ واقعات, کچھ باتیں ہم پیش کر رہے ہیں, اگر صرف واقعات بیان کیے جائیں تو ایک موٹی کتاب ہوگی, واقعات ختم نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت, قوت اور اس کی قدرت کا یہ بھی مظاہرہ ہے کہ اس نے مختلف قوموں پر مختلف قسموں کے عذاب نازل کیے, ہاں, اور ان کی چال بازیاں, ان کا مکر و فریب, ان کی طاقت اور قوت, ان کے مال دولت, ان کی فوجیں, فرعون کی فوج, ان کے وقت کی قوت اور طاقت کوئی کام نہیں آ سکی, نہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے. یہ اللہ کا عزیز ہونا ہے. جو ہم بول رہے ہیں نا کہ زبردست, غالب, بالادست, اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے, اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا, ٹال نہیں سکتا. تو یہ تو ماضی کی باتیں ہیں. ہاں, انہوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے تو کائنات کی کسی ہستی کا کوئی بس نہیں چلتا. کچھ سالوں پہلے سائنسدانوں نے جاپان کے کچھ علاقوں میں بہت زلزلے آتے تھے, تو زلزلے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے بڑی تدابیر کی سائنسی بنیاد پر, لیکن بالآخر ساری حکمتیں اختیار کرنے کے بعد جب اس کے بعد زلزلہ آیا اور اس کی جو تباہ کاریاں ہوئیں, تو آخر میں بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا کہ ہم قدرت کے اس قہر کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, ہاں, قدرت کے سامنے لاچار, اور قدرت کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے. ہاں, یہاں قرآن نے کہا کہ پچھلی قوموں نے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو قوموں نے جو بھی تدبیر اپنے بچاؤ کے لیے کی ہے, وہ تدبیر خود ان کی ہلاکت میں اضافہ کرنے کا سبب بنی, ان کو بچانے کا ذریعہ نہیں بن سکی. اب خاص طور سے آج کے اوقات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی جدید ترقی یافتہ دنیا, مغرب کی دنیا یا موجودہ دور کا عہد سائنس اور ٹیکنالوجی کی انتہائی اعلیٰ بلندیوں پر پہنچا ہوا ہے, بہت اونچے معیار پر. اس سے پہلے کبھی اتنے مقام پر نہیں پہنچا تھا. تو کہا کہ یہ زبردست قوت اور حیرت میں ڈال دینے والی ایجادات, ہاں, اور ایسے ایسے ہتھیار جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. ہم نے بہت سے ہتھیار ابھی دیکھے بھی نہیں ہیں. ابھی اخبارات میں آتا ہے کہ امریکن قوم جو ہے اپنے لوگوں پر روب جمانے کے لیے, بڑا پن دکھانے کے لیے ایسی فلمیں بناتی ہیں جس میں کچھ ایسی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں جو حقیقت میں ہے نہیں. ایسے ایسے ہتھیار فلمی طور پر, گیم کے طور پر دکھائے جاتے ہیں. بچے ہمارے گیم کھیلتے ہیں نا, ویڈیو گیمز, اس میں کچھ ہتھیار, کچھ آلات, کچھ گاڑیاں ایسی بنا کر پیش کی جاتی ہیں جس کو دیکھ کر ہی ہم اور آپ مرعوب ہو جائیں. ہمارے بڑے بڑے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, آپ دیکھیں کہ امریکہ کا کوئی آدمی آتا ہے یا یہ امریکہ جاتے ہیں تو اس کو شان سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن و دماغ میں بیٹھا کہ یہ بہت ترقی یافتہ ہیں, ان کے پاس قوت, طاقت, علم اور نہ جانے کیا کیا ہے. اور آج کا انسان جو ہے وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر مرعوب ہوتا ہے, انبیاء کی طرح یا انبیاء کی تعلیمات کو ماننے والا ہے. اگر ایک مسلمان پکے عقیدے والا ہے, اللہ کے ان ناموں کو ماننے والا ہے, تو وہ کتنی اونچی آفس میں چلا جائے مرعوب نہیں ہوگا, کتنے خوبصورت اور چمک دمک والے مقام پہ چلا جائے, صحیح توحید والا دنیاوی چیزوں سے, مخلوقات سے مرعوب اور متاثر نہیں ہوتا. وہ ہم پڑھتے ہیں نا, صحابہ کرام رستم کے دربار میں جا رہے ہیں اور قالین پھاڑ کے بیٹھ رہے ہیں کہ میں اللہ کی زمین پہ بیٹھوں گا, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. ہاں, ان کا گھوڑا جو ہے دربار میں ساتھ میں جا رہا ہے اور پیشاب پاخانہ کر رہا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. ہم تو دنیا کے جو ہے پروٹوکولز کے رعایت میں جو ہے خوف زدہ رہیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بد تہذیب تھے, وہ مرعوب نہیں ہوتے تھے, اس لیے کہ ساری قوتوں کا مالک, عزیز اور عزت والا اللہ کو مانتے تھے. منافقین نے کہا تھا غزوہ بنو مصطلق کی طرح, ابھی مدینہ پہنچیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. قرآن نے آیت اتار دی منافقین, سورۃ المنافقین میں, کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے, اللہ کے ہاتھوں میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا مالک ہے,
اور وہ جسے چاہے دے. اپنی عزت رسولوں کو دے گا اور مومنین کو دے گا. وہ رسولوں کے لیے ہے, مومنین کے لیے ہے, لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں, اس لیے ایسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں, ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو عزت اللہ کے لیے ہے, اور جو اللہ والا ہوگا اللہ اسے عزت سے نوازے گا. لہذا ہم اور آپ اگر عزت چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں رجوع کریں. تو یہ کہا کہ دنیا کی یہ ساری قوتیں اور طاقتیں, یہاں العزیز کے معنی کے تقاضے کی طرف بھی آ جاؤں میں اسی ضمن میں جو شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی نے بیان کیا. وقت زیادہ ہو گیا اور مضمون کا بہت حصہ باقی ہے. شیخ عبد الرزاق کا جو پوری تشریح ہے میں نے ابھی اسے شروع ہی نہیں کیا, لیکن وقت زیادہ ہو گیا. تو اس کے ضمن میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزیز مان رہے ہیں, ساری قوت کا مالک وہ, عذاب دینے والا وہ, اور اگر وہ عذاب دے تو کوئی بچا نہیں سکتا, اور اگر آپ اور ہم عزت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی عزت دے سکتا ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عذاب اور پکڑ کا فیصلہ کر لیا تو کائنات کی کوئی ہستی ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا ہی نہیں سکتی. تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے, صرف اللہ سے مانگنا چاہیے, اصولی زندگی گزارنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کے مطابق جو صحیح ہے اس کو صحیح مانے, جو غلط ہے اس کو غلط مانے. کوئی کتنا بھی بڑی طاقت جو ہو ہماری مخالفت کرے کوئی پرواہ نہیں. ٹی وی چینل پہ 4 لوگ آ کے اسلام کی کسی بات پر وہ اعتراض کرتے ہیں تو ہم ساتھ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ سوال کر لے ہوئے کہ ارے مسلمانوں کو تو 4 شادی کی اجازت ہے, تو ہمارا مسلمان بندہ بھی یہ انداز اختیار کرتا ہے معذرت خواہانہ اور دفاعی کہ ہاں ہے تو ایسا, یعنی گویا کہ خراب ہے لیکن ہے ہمارے دین میں, یہ خراب نہیں ہے. ہاں اگر آپ اللہ کو العزیز, القوی, المتین, الجبار مان رہے ہو تو وہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ چوڑا کر کے بولیے کہ ہاں اسلام میں ایسا ہی ہے اور یہی سب سے صحیح ہے, یہ بہتر ہے. آپ کے ہاں جو اس کی ممانعت اور پابندی ہے یہ غلط ہے. اسی لیے تو ہوتا ہے کہ آپ ایک بیوی رکھتے ہو اور 4 شناسائیں رکھتے ہو. آپ کے یہاں قہبہ خانے اور جسم فروشی کرنے والی خواتین کے اڈے قائم ہیں. اگر ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت کا اور اس کے چلن کو عام کر دیجئے تو یہ گناہ کے اڈے ختم ہو جائیں. بیوہ مطلقائیں بے سہارا نہ ہو, ان کے بچے جو ہیں اپنے سر پر سائے کی محرومی کا شکار نہ ہو, یتیمی کی زندگی گزار کر آوارگی کے راستے پر چلنے پر مجبور نہ ہو. یہ حکمتوں کی بات ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے العزیز ماننے کا تقاضا کیا کیا ہے, اور اس کے معنی میں شیخ عبد الرزاق عبد المحسن نے ان کے تینوں معنی کو جو ہے بڑی وضاحت سے بیان کیا. میں چاہتا تھا کہ اسے بیان کروں, لیکن موقع نہیں ہے. کہ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزت اور قوت کی قرآن کی کئی آیتیں اور کئی حدیثیں پیش کی. شیخ عبد الرزاق نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قوت والی عزت ہے, پھر غلبے والی عزت کہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ کائنات میں نافذ ہوتا ہے, کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے سرنگوں ہے, جھکی ہوئی ہے, اس کے تابع فرمان ہے. تیسرا معنی عزت امتناع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قاہر ہے, قہر اور قوت اور غلبہ رکھتا ہے. لہٰذا عزیز کے ایک معنی میں قاہر کا معنی بھی ہے, قہار اور قاہر یعنی غلبے والا, تسلط والا. اور یہی جبار کے ایک معنی میں تسلط والا بھی ہے, اور عزیز کے معنی میں بھی. یہ قریب معنی دیتے ہیں. تو پوری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں دعا کرتے تھے تو سجدے اور رکوع میں ایک جو ذکر کرتے تھے, سبحانہ ذی الجبروت والملکوت والعظمہ, کہ پاک ہے اللہ کی ذات جو جبروت والی ہے. یہ جبروت وہی جبر ہے, ملکوت ملکیت اور سلطنت والی, یعنی جس کا قبضہ ہے, جس کا تسلط ہے, جس کا پوری کائنات پر نظام اور فیصلہ نافذ ہوتا ہے. وہ ذات پاک ہے, وہ توحید والی ہے, وہ عزت والی ہے. اب عزیز کے ماننے کے تقاضے پر آ جائیں ہم. جبار کے بھی 3 معنی ہیں, میں اسے بیان نہیں کر سکتا, کچھ تقاضوں کا صرف تذکرہ کر دوں انتہائی اختصار کے ساتھ. اللہ کے ناموں کا تقاضا, ایک تو اللہ کے نام کا تقاضا خود اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عدل والا ہے مثال کے طور پہ تو ظلم نہ کرے, عزیز ہے, حکیم ہے, تو اس کا کوئی کام جو ہے حکمت کے خلاف نہ ہو. ایک یہ. دوسرا تقاضا کہ جب ہم اس کے معنی کو سمجھ لیے, اس کو ناموں کو مان رہے ہیں, اس پر ایمان لا رہے ہیں, تو اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کے نام کو ہم مان رہے ہیں اس کے معنی کو اپنی زندگی میں اس کے اثرات کو قبول کریں.
اب اللہ کو جب ہم العزیز الجبار مان رہے ہیں کہ کائنات میں قوت اسی کی ہے، غلبہ اسی کا ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، نفع نقصان دینا لینا سب اسی کے ہاتھ میں ہے، بیماری ہو، شفا ہو، دولت ہو، کائنات کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو، بڑی سے بڑی نعمت ہو، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ عمومی نعمت جو کفار و مشرکین پر بھی کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، خصوصی نعمت جو اللہ اپنے نیک بندوں کو توفیق کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں عطا کرتا ہے، وہ بھی وہی دیتا ہے۔ لہٰذا ہر معاملے میں اللہ تبارک، تو انہوں نے اس نام پر ایمان لانے کے تقاضوں کا تذکرہ ایک دوسرے عرب عالم بیان کرتے ہیں نکات کے ساتھ، ایک ایک لائن میں بیان کیا ہے 8-10 کو۔ پہلا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام العزیز، یہ اللہ کی توحید کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ کہ بندہ صرف اسی کی عبادت کرے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے، اس لیے کہ اگر آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو عزت میں کامل نہیں مان رہے ہیں۔ جس کو اللہ کا حق دے رہے ہیں آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزت میں ادھورا ہے، یہ عزت والا ہے۔ اگر آپ کسی پیر بابا کے در پر، مزار پر جا کے یہ کہتے ہیں کہ ان کو اولاد دے دے یا دلا دے، تو آپ یہ مان رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا آپ کے لیے کافی نہیں تھا، صرف اللہ سے آپ اگر اولاد مانگتے، قرضے پریشانی کی دوری مانگتے، مشکل کشائی مانگتے، غریب نوازی مانگتے، تو وہ کم پڑ جاتا۔ جب آپ فلاں بزرگ کی قبر پر جا رہے ہیں، ان کا وسیلہ لگا رہے ہیں، تب اللہ دے گا، تو آپ ان کو ناقص مان رہے ہو، اور اس مخلوق کو جس کو بیچ میں ڈال رہے ہو اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ یہ توحید کے خلاف ہے۔ پہلا تقاضا یہ تھا، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ دوسرا تقاضا انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے کمال عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر برائی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بری اور پاک مانا جائے، اور ہر شر اور نقص سے اللہ تعالیٰ کو بالا تر مانا جائے۔ اللہ عزت والا، قوت والا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اگر عیب، نقص، خامی ہوتی، کوئی عیب ہوتا تو اس کی عزت میں کمی آ جاتی، غلبے میں کمی آ جاتی، خوبیوں میں کمی آ جاتی، جو اس کے عزیز ہونے کے خلاف ہوتا۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کے کامل ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے احکامات اور اس کے اوامر سارے کے سارے بندوں پر نافذ ہوتے ہیں۔ وہ تصریف قلوبہم علی ما یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دل کو جیسا چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا اکثر کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں دل میں کہ بھائی اللہ نے مجھ کو اگر گمراہ کیا تو اللہ نے کیا ہے، عذاب کیسے دے گا؟ یہ تو ظلم لگتا ہے۔ تو اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرے، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ یوں ہی کسی کو بھی چاہ لیا۔ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق اللہ جانتا ہے کہ یہ ہدایت کا مستحق ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ گمراہی کا مستحق ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو اعلیٰ مقام دیا، اللہ ابو بکر صدیق کے باطن سے واقف تھا کہ ابو بکر صدیق اس کے مستحق ہے۔ ابو جہل ایمان لانے سے محروم رہا، توفیق سے محروم رہا، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ ابو جہل کے دل کے اندر خباثت ہے، گندگی ہے، ہدایت کے قبول کرنے کی صلاحیت، اچھائی موجود نہیں ہے۔ تو جس کو ہدایت دیا اس لیے دیا کہ وہ ہدایت کا مستحق ہے، جس کو گمراہ کیا اس لیے کیا کہ وہ گمراہی کا مستحق ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات میں دلوں کو پھیرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس پر کوئی اور قدرت نہیں رکھتا۔ لہٰذا اپنے دلوں سے کی توفیق کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جو ہے جما دے۔ اسی طرح یہ اللہ کا عزیز ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ مجھے یہ خاص طور سے بیان کرنا تھا، افسوس کے وقت کافی زیادہ ہو گیا، لیکن ان کا ایک جملہ پیش کر دوں کہ اللہ کو العزیز الجبار ماننے کا یہ تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کو العزیز نہیں مان رہے، القوی نہیں مان رہے، شدید متین نہیں مان رہے۔ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ابھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم مالیگاؤں میں شاید یہ بات 20 بار دروس میں، خطبوں میں کہا کہ آج کل ایسے بہت لوگ ملتے ہیں کہ آپ جب ان سے بات کریں گے تو بڑی ڈینگ ہانکتے ہوئے کہیں گے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے 10 میں سے 9 نہیں،
500 میں سے 500 میں سے 499 ایسے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے. کہیں کہیں ہم ڈرتے ہیں کچھ معاملات میں. اگر اللہ سے ڈر جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اس کا اثر ہماری زندگی پہ کیا ہونا چاہیے؟ گناہ نہیں کرنا چاہیے. آج دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ جو پکڑا نہیں گیا بس وہی چور ہے. بس ختم کرو انشاءاللہ. جو پکڑا گیا بس وہی چور ہے, اور جو چھوٹ گیا وہ جو ہے وہ محفوظ ہے. مطلب جس کو جہاں موقع مل رہا ہے چوری کر رہا ہے, جس کو جہاں موقع مل رہا ہے حرام خوری کر رہا ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو, یہ العزیز کا ایک پہلو یہ بہت اہم تھا, رہ جاتا تو مجھے افسوس ہوتا کہ ہم اور آپ سماج میں دیکھیے کہ گناہ کرتے ہیں نا, گناہ کرنے والے کی نفسیات سائیکالوجی کیا ہوتی ہے عموماً کہ میں چوری چھپے کر رہا ہوں, کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے. ایک دوسرا یہ کہ میں اتنا چالاک ہوں کہ گناہ کرنے کے بعد بھی سفید پوش بنا بیٹھا رہوں گا, کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. ہاں آج ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ ایسے ہی گناہ کرتے ہیں. ہاں ایسے ہی گناہ کرتے ہیں کہ گناہ کر لیا اور سفید پوش پہ سفید پوش ہے, تو کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا, کوئی ہم پر قانون نافذ کر نہیں سکتا, یا ہمارے پاس اتنا جتھا, اتنی طاقت, اتنی قوت ہے کہ اگر پکڑے بھی گئے تو اب دیکھیے ارنب گوسوامی پکڑا جاتا ہے, چند گھنٹوں میں سپریم کورٹ سے بیل ہو جاتی ہے. صدیق کپن جو ہے وہ الزام لگا کے گرفتار ہوتا ہے تو کئی مہینے ہو گئے, اس کے کوئی ضمانت کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ گوسوامی جیسے لوگوں کو, پرگیا سنگھ ٹھاکر جیسے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ہمارے لوگ بیٹھے ہیں حکومت میں, ان کا دباؤ ہے کورٹ پر, لہذا بابری مسجد کا فیصلہ کیسا ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے جج جو ہے قبول بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہاں مندر تھا, کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہ ہندوؤں کی ملکیت تھی, لیکن جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں کیا جائے. سپریم کورٹ, یہ جو میں مسجد میں بیٹھ کر بول رہا ہوں, کوئی یہ نہ کہے کہ میں عدالت کی توہین کر رہا ہوں. یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں, یہ بول رہا ہوں, یہ ماہرین قوانین اور دنیا کے آج کسان تحریک کے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے خود یہ بات کہی ہے, تو اب ہم اس کا اعتبار کیا کریں؟ تو یہ لوگ عام طور سے کہہ رہے ہیں. تو ایسا فیصلہ جو غیر منصفانہ کر لیا, مسجد کو مندر بنانے کا فیصلہ کر دیا, کیوں کیا؟ ہماری طاقت ہے, ہمارا زور ہے. تو طاقت کے بل میں آدمی نشے میں چور ہوتا ہے اور گناہ کرتا ہے, کمزوروں پر ظلم کرتا ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں بھی ہمارے یہاں اختلاف ہوتا ہے, ساس بہو کا جھگڑا, میاں بیوی کا جھگڑا, جماعت کا جھگڑا. ایک طاقتور ہے, ایک کمزور ہے, تو لوگ کمزور کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ارے تم ہی مان جاؤ, ہاں وہ بڑا آدمی ہے نا, وہ تو ظلم کرے گا, وہ اقتدار والا ہے, اس کو نشہ ہے, وہ ایسا بولے نہ بولے لیکن لوگ یہی کرتے ہیں. تو یہ جو ہے کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں ان کو ایسا تصور ہے کہ ہماری طاقت اور قوت ہے, ہمارا بس اور زور چلے گا. یہ خیال گناہ کا, یہ نفسیات دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو العزیز اور اس معنی کے جو اللہ کے نام اور خوبیوں پر دلالت کرنے والی صفات ہیں, اس کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے. جب صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی تھی کہ اللہ العزیز ہے, اللہ قوی ہے, اللہ حساب لینے والا حسیب ہے, تو غلام پر کوڑا اٹھایا پیچھے سے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس غلام پر جتنی طاقت رکھتے ہو, پروردگار اس سے زیادہ تم پر غلبہ اور عزت رکھتا ہے. ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا. کمزور کو اسی وقت آزاد کر دیا کہ میں اسی وقت اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں. ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو برا بھلا کہہ دیا ایک مرتبہ, اللہ کے رسول نے ڈانٹا, تو اس کے بعد ابو ذر غفاری اپنے غلام کو وہی کپڑا پہناتے تھے جو خود پہنتے تھے, وہی کھانا کھلاتے تھے جو خود کھاتے تھے, ویسا ہی سب کچھ دیتے تھے جیسا خود. کیوں؟ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب نہ لیں گے. یہ اللہ کو ماننے کا اثر کیا ہو رہا ہے, تقاضا میں بتا رہا ہوں. العزیز ماننے کا, اس کے معنی اور مفہوم کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو میں سیٹھ ہوں, میں مالک ہوں, میں بڑا ہوں, اس لیے کمزور کو, غریب کو دبا کے رکھوں, اس کے حقوق ماروں, اس پر ظلم کروں, اس کی عزتوں سے کھیلوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آج ہمارے سماج میں قدم قدم پر ہو رہا ہے. کمزور کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور دوسرے دیکھنے والے خاموش. یہ جتنے لوگ ہیں وہ آج چاہے جتنے اپنے آپ کو عقل والا کہیں, شعور والا کہیں کہ دوسروں کے پھٹے میں ہم کیوں ہاتھ ڈالیں, مظلوم کو حق کیوں دلائیں,
لیکن حقیقت میں وہ اللہ کو العزیز نہیں مان رہے ہیں، اللہ کو العزیز مان رہے ہیں، جبار مان رہے ہیں، تو اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کا خوف ہو اور اپنا حق ادا کریں۔ ان سارے واقعات میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان چوری چھپے جا کے موبائل پہ ننگے فوٹو ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کو العزیز العلیم نہیں مان رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو کہ لوگوں سے چھپا لیا، اللہ سے بھی چھپا لیا آپ نے، لوگوں سے بچ گئے، آپ عزت والے سفید پوش بنے ہیں، ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ کے نظر میں بھی آپ ویسے ہی ہیں؟ نہیں، اللہ کو العزیز العلیم الشہید ہر چیز پر مطلع اگر مانتے ہیں تو تنہائیوں میں بھی آپ سے یہ خطا اور یہ غلطی نہیں ہوگی۔ ہماری وہ بچیاں اور وہ خواتین جس کا آج ہم رونا رو رہے ہیں، انتہائی افسوس، بے غیرتی کی بات ہے کہ یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں، غیر مسلموں سے رشتے جوڑ رہے ہیں، کچھ مرد بھی کچھ خواتین بھی۔ کیوں کر رہی ہیں؟ ہمارے سماج اور ہمارے گھروں میں عقیدے پر محنت نہیں ہے، اسلام کی دین کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی معلومات نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بچیاں سدھر جائیں، ایسے غلط راستے پر نہ جائیں، ایسی بے غیرتی والا کام نہ کریں، میرا یہ دعویٰ ہے اللہ کے گھر میں پورے علم اور بصیرت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو صحیح عقیدہ سکھائیے، اللہ کے ناموں کے ناموں کے معنی اور مفہوم اور تقاضے سکھائیے، انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ ایسا سیکھنے والا انسان کبھی سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے راستے پر نہیں چل سکتا، گارنٹی ہے انشاءاللہ۔ اگر صحیح عقیدہ، اللہ کی عظمت و کبریائی کا صحیح مفہوم دل و دماغ میں گھس گیا تو یہ غلطی نہیں کریں گے۔ یہ دو چار اس کے تقاضوں کا تذکرہ اور بھی ہے، وہ پورا کر دوں کہ یہ چیز وہ ہے کہ اگر اللہ کو اس طرح مانا جائے تو بندے کو اس کا تقاضا یا اس کا اثر یہ ہوگا کہ بندے کو اللہ سے ڈرنے والا بنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے جناب میں ہی التجا کرے گا، پناہ طلب کرے گا، اسی کی پناہ پکڑے گا، ہاں اسی کی قوت اور طاقت سے مدد مانگے گا، اور اپنے پروردگار سے اپنے دل کی، اپنے دین کے اور دنیا کی حفاظت کی کا طلب کرے گا۔ کورونا وائرس کا جب معاملہ پھیلا، شروع میں لاک ڈاؤن ہوا تو کیسی خوف و دہشت کی لہر تھی۔ ایسی خوف اور دہشت کی لہر اکثر آتی ہے، اگر زمین تھوڑی سی ہل جائے، ہلکا سا زلزلہ آ جائے اور ہم کو احساس ہو جائے، کیسی دہشت ہوگی۔ جس گھر کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں وہی ہمارے لیے خطرناک نظر آئے گا کہ یہ دیوار گر گئی تو ابھی یہی ہماری قبر بن جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس کا عزیز ہونا، صرف کن کہے گا پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، صرف کن کہنا۔ ابھی آیت پڑھی نا ہم نے کہ سارے لوگوں کو پیدا کرنا مارنا صرف ایک، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، سورہ قمر کی دوسری آیت، ابھی سورہ لقمان کی پڑھے کہ ہمارا حکم صرف ایک دفعہ ہوتا ہے، پلک کے جھپکنے کے حد تک۔ اللہ پلک جھپکنے کی اگر ہم کو وہ حکم دے دے، یہی زمین میں ہم دھس جائیں، یہ مسجد سمیت دھس جائیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم عزیز مانیں گے تو اسی سے التجا کریں گے، اسی کی پناہ پکڑیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کورونا پھیلا تو پوری دنیا میں کتنے بڑے بڑے آلات، کیسی میڈیکل ریسرچ سائنٹسٹوں کی لیبارٹریز اور کیا کیا ہیں، اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہے۔ ہاں، بڑے اس ملک کا وزیر ہو، منسٹر ہو، کورونا میں گیا، مر گیا، کوئی بچا نہیں سکا۔ یہ اللہ کے عزیز ہونے کا اعلان ہے کہ پوری دنیا کی طاقت، آپ کے پاس دولت ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، میزائل ہے، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کی اعلیٰ ترین تحقیقات ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بیماری کے سامنے آپ کا کوئی بس نہیں ہے، بے بس۔ العزیز وہ ہے، ہم بے بس ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے ماننے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے کامل ہونے اور اس کی تعریف والا ہونے کی گواہی دے، اور اس کے مکمل غنی ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی عزت کامل ہے، ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب جب ایسا مانے گا تو بندہ اپنے نفس کو قاصر، عاجز مانے گا، اپنے نفس کے اندر یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، میرے اندر قصور ہے، میرے اندر خامی ہے، میرے اندر ظلم ہے، عیب ہے، حاجت ہے۔ اور جب میری حاجت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عزت کا شہود اور اس کی گواہی میرے دل میں مضبوط ہوگی تو اسی کے اعتبار سے میرے اپنے اندر کا نقص اور عیب مجھے بہتر معلوم ہوگا۔
یعنی یہ معنی میں اپنے دوسرے الفاظ میں بیان کروں کہ ہم جب اللہ کو عزیز جتنا زیادہ مانتے جائیں گے تو اس کی عزت اور غلبہ قوت کا احساس ہمارے دل میں مضبوط ہوتا جائے گا، اور وہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم بہت کمزور ہیں، بے بس ہیں، محتاج ہیں، پروردگار کے سامنے فقیر ہیں۔ اور جب ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال حمد و غنا کے ساتھ ہمارے اندر اس تواضع اور انکساری آئے گی، اللہ کی کبریاء آئے گی، بندے کے اندر سے گھمنڈ کا علاج ہوگا۔ ہمارے اندر گھمنڈ، تکبر، تھوڑی دولت آ گئی، تھوڑا عہدہ مل گیا، کچھ قوت اور لوگ دوست و احباب ہو گئے تو بندہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے عزیز ماننے سے گھمنڈ کا بھی علاج ہوتا ہے۔ یہ آخری پیش کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے اس کریم باعزت نام کو ماننے اور اس پر ایمان رکھنے کا ایک ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت قائم ہوتی ہے، اور یہ تصور ابھرتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں باعزت زندگی گزاریں، ہم کو برتری ملے، لوگ ہم کو بڑا سمجھیں، اچھی نگاہ سے دیکھیں، تو اس عزت کے چاہنے کے لیے کسی غیر اللہ کے در پر ہم نہیں جائیں گے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ آج مسلمان بڑا بننے کے لیے دیکھیے کیسی کیسی کانفرنسیں کر رہا ہے، سیمینار کر رہا ہے، کوئی بولتا ہے کہ سیاسی طاقت پیدا کرو، کوئی بولتا ہے کہ معاشی طاقت کو مضبوط کرو، کوئی اور کچھ راستہ بتاتا ہے، کوئی اور کچھ راستہ بتاتا ہے، اور یہ سارے راستہ بتاتے ہوئے دین کو پیروں تلے روندنے کی بات کرتے ہیں۔ یعنی دولت کما لو، پراپرٹی بنا لو، حکومت حاصل ہو جائے، چاہے ہم حرام کا پیسہ کما رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آپ، سبق اس میں کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کو العزیز مانتے ہیں، عزت والا، اور یہ مانتے ہیں کہ ساری عزت کا اختیار اسی کو ہے، قل اللہم مالک الملک، اے اللہ سلطنتوں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے تو سلطنت دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہے اس سے تو سلطنت کو چھین لے، وتعز من تشاء، جسے چاہے تو عزت دے، تو عزیز ہے، عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، پوری خیر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جب بندہ یہ مانے گا تو عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف پلٹے گا۔ اب اللہ کے پاس جب ہم عزت لینے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کی شریعت کو مانیں گے، دین کو مانیں گے۔ اور ہمارے یہاں آج کل کیا چل رہا ہے کہ کچھ مرد خواتین یورپ زدہ، مغرب زدہ، اسلام دشمنوں کی سازش کے شکار، مرعوب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دین اسلام سے منہ پھیرنے میں، جدید قسم کی چیزوں کو اختیار کر کے اسلامی تعلیمات کو روندنے میں ہم کو عزت ملے گی۔ ارے پرانی بات ہو گئی پردہ، اب آج تھوڑی چلے گا، عورتوں کا پردہ نکال کر پھینک دیا، مرد اور عورت کے تعلقات کے سلسلے میں اسلامی پابندیوں کو جو ہے کھرچ کر پھینک دیا، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کرنے والی تعلیمات کو، یعنی اس قسم کی غیر اسلامی حرکتوں کو، وقت نہیں ہے کہ میں اور مثالیں دوں، اختیار کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں، عزت حاصل کرنے کا راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ یاد کر لیجئے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، ومہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، اور جب بھی ہم اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ العزیز کے ماننے کا ایک آخری تقاضا انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ بندہ حق کو اور اہل حق سے محبت کرے گا، اور عزت کو حق کی پیروی میں تلاش کرے گا، باطل اور غلط چیزوں کو اختیار کرنے میں ذلت محسوس کرے گا۔ لہذا جب یہ چیز اس کے ذہن و دماغ میں شعور کی حد تک پہنچے گی کہ اللہ والا بننے میں مجھ کو عزت ملے گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ باطل کے خلاف سرگرم ہوگا اور حق کے سلسلے میں احساس کمتری کا، کمزوری کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہو سکتا ہے وہ یہ محسوس کرے گا کہ باطل پرست لوگ ہم کو حق پر چلنے کے راستے میں تکلیف دے سکتے ہیں لیکن ہلا نہیں سکتے۔ العزیز اگر ہم اللہ کو مان رہے ہیں اور یہ تصور ہمارے اندر اس کے تقاضا پیدا ہو گیا تو ہمارے اندر استقامت آئے گی۔ جب ہم دین اسلام پر چل رہے ہیں تو وقت کی طاقت ہمارا شہریت کے اوپر سوال اٹھائے یا ہم کو ہماری جان مال کو جو ہے وہ داؤ پر لگائے، ہم حق سے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ العزیز اللہ ہے۔ دین پر جمے رہیں گے تو مشکلات آ سکتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف کوئی ہم کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی۔ مجھے احساس ہے کہ حالانکہ میں نے وقت زیادہ لیا پھر بھی موضوع کے کچھ پہلو باقی ہیں، اور الجبار کے 3 معنی، جیسے العزیز کے 3 معنی ہیں، الجبار کے بھی 3 معنی ہیں، لیکن کسی اور موقع پر ہم اس کی تفصیل کو جانیں گے۔ اگر صرف اتنا بھی مقصد میرے سامعین کے، میرے اس خطاب کے ذریعے سے آپ میں ہم میں بیدار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا
دین کا اور ہماری زندگی کا سب سے اہم مشغلہ ہونا چاہیے. ہاں، اور یہ واقعی ہمارے دین و دنیا کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے ایمان و عقیدے کے لیے، کامیابی کے لیے سب سے زیادہ مفید اور اہم موضوع ہے، سب سے زیادہ مفید اور اہم پہلو ہے. اگر ہم نے صرف اتنا بھی جان لیا تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آج کی اس مجلس کو قبول فرما لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس خطاب اور اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے اس عمل کو بابرکت بنائے، دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.